کرتاس از قلم عظما مجاہد لاسٹ پارٹ رائٹ. تو مس رول نمبر کیا ہے آپ کا؟ سامنے موجود لسٹ میں اس کے نام کی سرچنگ جاری تھی. اس ڈرامے باز شخص کو دیکھ دل میں اسے 100 سلواتیں سے اس نے نوازا تھا. 13. اس کی سرگوشی نما آواز صرف خریم کو زج کرنے کو تھی. بھلا پہلے کب کسی نے اتنی تشویش کی تھی؟ کین آئی سٹ؟ تیکھے چتونوں سے گھورے اس نے پوچھا تھا. نو. ایک مختصر جواب. اس کے بعد وہ ٹاپک سٹارٹ کرنے لگا تھا. سو گائز، آج سے ہم ڈیلی بیسس پہ موٹیویشنل لیکچرز بھی ساتھ رکھیں گے. کچھ لوگوں کو دائرہ تمیز میں لانے کے لیے ایک معلم ہی کردار ادا کر سکتا ہے. پریشے کے پاؤں کھڑے کھڑے شل ہونے لگے تھے. وہ اس پہ کرلاتی نگاہ ڈالے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا. خریم کو اس کے ایکسپریشن دیکھ ہنسی آنے لگی. بیٹھ جاؤ پریشے، بے ہوش ہو کے مجھ پہ نہ گرنا. سدرا کی آواز جسے اپنے زخموں پہ نمک چھڑکاتی محسوس ہوئی. اوئے نہیں بیٹھنا، کہیں یہ ہٹلر ہمیں بھی اپنی گرفت میں نہ لے لے. زرنش کے بعد اسے مزید تپا گئی. تم جیسی منحوس دوستیں جس کی ہوں وہ بندہ ایسے بے موت مرتا. رکو، تمہارا تو بندوبست کرواتی ہوں. اس نے لب کھولے سامنے دیکھا، مگر یہ کیا، وہ کلاس میں نہیں تھا. اس کا دل کیا سجدہ شکر بجا لائے، مگر دوسرے لمحے دل کیا اب تو چلو بھر پانی میں ہی ڈوب پڑے. آپ کو یہ سب گوسپ پوائنٹ لگ رہا ہے جہاں آپ اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آئی ہیں؟ کون سے ایسے مزہ چل رہے ہیں؟ باقی سب بھی یقیناً اس چیز سے لطف اندوز ہونا چاہیں گے. اپنی پشت سے آتی خریم کی آواز اسے ساکت کر گئی تھی. یہ شخص اس کی امیدوں سے بھی بڑھ کے برا ثابت ہوا تھا. کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں اسے سر تا پیر تک چنگاری بنا گئی تھی. سر، آپ کو ہم سے کوئی خصوصی مسئلہ ہے کیا؟ ورنہ کلاس میں اور بھی بچے غیر حاضر رہے ہیں. جب وہ کوئی لحاظ نہیں رکھ رہا تھا تو وہ بھی کیوں دب کے رہتی؟ اس کی بات سنتے سدرا اور زرنش کا سانس اٹکا تھا. ان کی دوستی اتنی غدار ثابت ہوگی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. خریم نے اچکتی نگاہ اس پہ ڈالی، مگر کوئی رعایت دیے بنا مزید آدھا گھنٹہ اسے کھڑا رکھا تھا. اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا. دائم کو کال کرتے اسے پک کرنے کا کہتی ویٹ کرنے لگی، جبکہ سدرا اور زرنش بھی اس سے منہ پھیلائے بیٹھی تھی. کیسا لگا میرا اسپیشل مسز خریم؟ قریب سے ابھرتی آواز نے اسے بھڑکایا تھا. تم مسٹر ٹام خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر سب کے سامنے تمہارا پول کھو دو نا، کیا اوقات رہ جائے گی تمہاری؟ انگلی اٹھائے سے وارن کر کے، جبکہ وہ مبہم سا مسکراتا مزید قریب ہوا تھا. کیا اوقات ہے ہماری؟ ذرا بتانا پسند کریں گی آپ؟ پریشا نے تمام فاصلے مٹائے اپنے قریب آتے خریم کو چڑ کے دیکھا. دیکھو، یہاں تماشا نہیں لگانا چاہتے ہم، تو بہتر ہے. اب کے اٹھی شہادت کی انگلی تھی. خریم کے لبوں میں جکڑی تھی. درد کی شدت محسوس کرتے وہ چلا اٹھی. پارکنگ ایریا میں اس وقت اکا دکا لوگ ہی موجود ہوں گے جو یقیناً اس سے ملحقہ ڈپارٹمنٹ کے تھے. اس کی چیخ پہ متوجہ ہوتے لوگوں کو دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے ہٹنے لگی تھی، مگر بازو اس کی گرفت میں رہ گیا. تبھی جھٹکا کھائے پلٹی تھی. کیا بدتمیزی ہے بےہودہ انسان! اس کی برداشت کا پیمانہ چھلکا تھا. گھر منع کرو کہ کوئی لینے نہیں آئے. اس کی بات کو شہد کی طرح پیتے دھونس بھرے لہجے میں کہا گیا، جبکہ وہ بدکتے ہوئے دور ہوئی. وہ اس کی پارکنگ میں موجودگی سمجھ چکا تھا کہ وہ کس سے یہاں موجود ہے. کیوں منع کروں؟ حد میں رہو تم اپنی. پریشے کا صاف انکار اسے آگ لگا گیا تھا. مت بھولو کہ ابھی بھی تم خریم خان کی منکوہا ہو. بجائے اس کے کہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤں، شرافت سے بات مان لو میری، ورنہ. اس کی بد زبانی دیکھ خریم کا دماغ چٹکا تھا. ورنہ ہاں، کیا دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ ہاں یہی سمجھ لو، مگر اس دھمکی پہ عمل بھی کر سکتا ہوں، یہ بھلائے بغیر کہ تمہارے بھائی دونوں بازو ہیں. سنجیدگی سے اس کی بات کو ٹوکتے آخر میں طنز کر گیا تھا، کیونکہ اس سے جب کچھ اور نہ بن پاتا تو وہ اسے حاتب اور دائم کی دھمکیاں دیتی. سامنے سے آتے دائم کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی، جبکہ وہ خریم کو اس کے ساتھ موجود دیکھ چونکا تھا. خریم لالا، آپ یہاں کیسے؟ دائم کی آواز اسے کبھی اتنی بری نہ لگی تھی جتنی آج، مگر خود کو سنبھالے اس سے ہیلو ہائی کرنے لگا تھا. شکوہ کنار نظروں سے پریشے کو دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. اس نے حاتب کی پرتپش نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ بے چینی سے پہلو بدلا. کیا ہوتا اگر وہ بھی مورے جان کے ساتھ چلا جاتا؟ اپنے فیصلے پہ دکھ ہوا تھا. ضلع نے شہر جانے سے انکار کر دیا تو دائم اور مورے جان پریشے کے لیے شہر واپس چلے گئے.
ریشما بھی ان کے ہمراہ تھی اور اب حویلی میں وہ اس کی نظروں کے پیام دیکھ بوکھلائی ہوئی تھی۔ موسم نے اچانک سے کروٹ لی تو باہر ہوتی ہلکی سی کنمکن نے اس کے اندر سوئے احساسات کو جگا دیا۔ میں چھت پہ چلی جاؤں؟ اس کی معصومیت حاطب کو دل و جان سے اس پہ نثار کر گئی تھی۔ نہیں، باہر بارش ہے، آپ کا بھیگنا اچھا نہیں ہے، ویسے بھی آج کل آپ کی ذہنی روح ٹھیک نہیں۔ ضلع کو اس کے رویے اور لہجے سے لگتا تھا کہ وہ اس کا سچ ڈھکا سچ جان چکا ہے، مگر پھر بھی وہ شک اور یقین کے پینڈولم میں لٹک رہی تھی۔ حاطب نے اس کا کھویا انداز دیکھا تو اسے اٹھائے چھت پہ لے آیا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں اس کی کارستانی آئی تو بکھلاتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں سے مکے جڑ دیے تھے۔ اتاریں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وارفتگیوں سے گھبراتے چیخ اٹھی تھی۔ لاسٹ میموری واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو تو یاد نہیں کب، کیسے، کتنی بار ہم بارش میں بھیگے تھے اور اس کے لب مسکرائے۔ بات ادھوری چھوڑے وہ ماضی کے لمحوں میں کھویا تھا۔ جب پہلی بار اسے بارش میں بھیگتے دیکھ وہ بری طرح اپنے دل سے شکست پا ہوا تھا۔ ضلع اس کے اتنے بڑے جھوٹ پہ تلملا اٹھی۔ بھلا وہ کب اس کے ساتھ کبھی بھیگی تھی؟ خواہ میموری لاس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں بولی تھی۔ وہی نا، آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں، شاید کچھ یاد آ جائے۔ اس کی جانب جھکا، یقیناً اس کا ٹارگٹ گلابی لب تھے، تبھی وہ پھڑپڑاتے اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ مجھے کچھ نہیں یاد کرنا، نہ ہی بارش انجوائے کرنی ہے۔ بھلا اس سے زیادہ کون اس کی شدتوں سے آگاہ تھا؟ حاطب کی مسکراہٹ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ یادداشت کیا گئی، آپ تو اپنی باتوں سے بھی جلدی پھرنے لگ گئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کون سی بات سے پھری ہوں میں؟ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے وہ اسے لڑنے کو تیار ٹھہری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ باضد تھیں یہاں آنے کو، تو پھر اب؟ اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا، جو کہ وہ ہو بھی چکی تھی۔ بارش کی ایک تیز پھوار ان دونوں کو بھگو گئی تھی۔ بھیگتے ہوئے اس کے جسم کی رعنائیاں واضح ہوئی تھی، ملکیت کا احساس اس پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ مخمور لہجہ دیکھ ضلع کی حسیں الرٹ ہوئی تھیں۔ ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالے وہ تیزی سے سٹیئرز کی جانب بھاگی۔ حاطب اس کے ارادے دیکھ راستے میں حائل ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ، مگر اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں جو آپ کو نبھانے ہیں مسز حاطب۔ آنچ دیتا لہجہ اس کے رخسار جھلسا رہا تھا۔ ہم نہیں مانتے ایسے کسی رشتے کو، دور رہیں ہم سے۔ اپنے گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو آپ کو داجی سے کہنا تھا نا، یہاں پہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھیگے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹائے وہاں پہ اپنا لمس چھوڑا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ بری پھنسی تھی، نہ کوئی ماضی کا تانا دیتے اس کے شک کو یقین میں بدل سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی محبتوں کی بارش میں بھیگنا منظور تھا۔ جاگتے جاگتے تھک جاؤ تو ایسا کرنا، آدھی رات مجھ کو دینا، تم کو پورے خواب ملیں گے، تم کیا جانو درد حدوں کو چھو آئے تو آنکھ میں آنسو جم جاتے ہیں، تم چاہو تو ایسا کرنا، درد کی شدت میں سہ لوں گا، درد کا حاصل تم رکھ لینا، تم کیا جانو ذات ادھوری ہو جائے تو رشتہ آدھا رہ جاتا ہے، آدھا رشتہ مجھ کو دے کر پوری ہستی لے سکتے ہو، کیا سودا ہے تم کیا جانو، آدھا رستہ کھو جائے تو منزل یاد کرتی ہے، تم چاہو تو ایسا کرنا، آدھا رستہ میں رکھ لوں گا، پوری منزل تم لے لینا، لیکن جب تم تھک جاؤ تو۔ حاطب کی پرحدت آواز اس کے خون کی رفتار تیز کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ نظریں ڈالے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا اور پھر سے بازو میں اٹھایا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ جہاں پر بارش اپنا زور پکڑ رہی تھی وہیں مشکل سے اس نے اپنے اندر کی شریدہ جذبوں پہ قابو پایا تھا۔ ضلع کی نظریں جھکی ہوئی تھی، مزید اس کو تنگ کیے بغیر وہ چینج کرنے کو بڑھا۔ زندگی تمام مشکلات کی نسبت اسے ضلع کو منانا مشکل لگ رہا تھا، مگر پھر بھی پہلا پتھر اس کے دل کی منڈیر پہ پھینکے اس کی جوابی کارروائی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اسے غائب پایا، پریشان ہوتے اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ پوری حویلی سنسان پڑی تھی۔ ضلع، ڈونٹ ڈو دس۔ اسے ہر جگہ تلاشنے کے بعد اس کے دل کو عجیب سا دھڑکا لگ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی اپنی یادداشت کھو چکی ہوئی تو؟ اب کے شک کے ناگ اس کے ارد گرد ناچنے لگے تھے۔ تبھی فضا میں چیخ نمودار ہوئی، اسے حواس باختہ کر گئی تھی۔ وہ آواز کا تعین کرتے خوف کے زیر سایہ اس کی جانب بھاگا تھا۔ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے اوپر کسی کو جھکا دیکھ اس کے چہرے سے دشت ٹپکنے لگی تھی۔ کون ہو تم؟
اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کو پش کیے اٹھی تھی مگر سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. کھلی کھڑکی اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر گئی. چور مورے جا. ابھی اس کے الفاظ لبوں سے صحیح سے ادا بھی نہ ہو پائے. کسی کی ہتھیلی سختی سے اس کے ہونٹوں پہ جمی تھی. باقی ماندہ الفاظ وہی رہ گئے تھے. Everybody has an addiction. Mine is just you. ہر انسان کی کوئی عادت ہوتی ہے. میری تم ہو. اس آواز کو تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی مگر رات کے اس پہر کمرے میں اس کی یوں موجودگی پریشے کو دہکا رہی تھی. اب جبکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سامنے کون ہے اس میں پھر سے ایک بھرپور مزاحمت جاگی تھی مگر وہاں کوئی اثر ہوتا نہ دکھائی دے رہا تھا. What if I say I love you? Will you love me too? Will you be the orange in all my blues? What if I say I want you? Will you want me too? Will you stay by my side without thinking about someone new? آج کے اس کے انداز پریشے کو بے حال کیے جا رہے تھے. اس کی مسمرائز کرتی سرگوشیاں پریشے کو اپنی قید میں کرنے لگی تھی مگر وہ چونکی بھی تھی. یقیناً وہ فہد کو لے کے کچھ بو رہا تھا. تبھی اس کی جسارتیں بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے بال ہٹائے تھے. کہاں وہ تو انتقام اور انتقام کی رٹ لگائے رکھتا تھا اور اب What if I say I want to touch you? Will you want to touch me too? اس کی گزارشات یا دھونس سنتے ہوئے وہ سن ہوئی تھی. چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو تم؟ سب واسطے تعلق ختم کر چکی ہوں میں تم سے، اب کیوں آ گئے ہو؟ اس کا روحان سا انداز خریم کو تپا گیا تھا جبکہ اس کی پھر سے ہوئی سرگوشی پریشے کو بے جان کر گئی. What if I say I want to kiss you? Will you want to kiss me too? Will you press your lips against mine with a true passion and a genuine smile? What if I say I want to hug you? Will you want to hug me too? Will you wrap your arms around me? اس کی گستاخیوں کے لمحات تو پہلے بھی کئی بار سہے تھے مگر اب کے کھلے ڈلے انداز ہی نرالے تھے. وہ بلش کرتی نظریں جھکا گئی تھی کیونکہ وہ اس کی کسی درخواست پہ عمل نہیں کرنا چاہتی تھی جبکہ اپنی ذات کی نفی خریم کو مزید شدید در عمل دینے پہ مجبور کر رہی تھی. And what if I say all of this to you? Will you say it back to me too? No, never. I will never do this. صاف جواب دیتی وہ سائڈ پہ ہوئی تھی جب اسے کھینچے خود پہ کرایا تھا. اب کہ اسے لگ رہا تھا وہ سانس ہی نہیں لے سکے گی. خریم پلیز کوئی آ جائے گا. ایک اور بودا سا بہانہ. What if I say I love you? Will you love me too? اس کا انداز اظہار پریشے کو ساکت کر گیا تھا. اس کی ساری مزاحمتیں ایک ہی لمحے میں دم توڑ گئی تھیں. حیران سی اس پہ نظریں گاڑی بیٹھی تھی. بھلا ایسا کب ممکن تھا کہ نفرت بھی محبت میں بدلی ہو مگر وہ بھولے بیٹھی تھی کہ شدید نفرت ہی شدید محبت کو جنم دیتی ہے. اپنی آنکھوں پہ اس کے گرم لبوں کا لمس اسے ہوش میں لایا تھا. It's all your choice. Accept my proposal or reject. But still, remember there is no boundaries to stop me to love you. کیا نئی چال چلنے لگے ہو؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے بسترے سے اتری تھی جبکہ وہ مزید پھیلتے لیٹ گیا تھا. I want everyone to know that you are mine. Only mine. پریشے کا دل کیا یا تو اس ڈھیٹ شخص کا سر پھوڑ دے یا پھر اپنا، کیونکہ اس کے لہجے سے پیار کی تو کہیں البتہ دھمکی کی رمز ضرور جھلک رہی تھی جو یقیناً پوری یونیورسٹی میں اس کے اور اپنے رشتے کا ڈھونڈ پیٹنا چاہ رہا تھا. فہد کون ہے جس کی وکیل بنی تم حاطب تک پہنچی تھی؟ پھر سے نیا شوق. تو کیا وہ اس کے اور فہد کے حوالے سے کسی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار تھا؟ پھر سے ایک نئے طوفان کی آمد اس کا دل ہلا گئی تھی. مجھے یہی بہتر لگ رہا ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت میں خود ہی کر لوں. تمہارے بازوں سے تو مجھے امید نہیں. آنکھ کا کونا دباتے اس کو سلکا کیا تھا. میں کوئی چیز نہیں ہوں خریم خان، ایک جیتا جاگتا وجود ہوں جو مزید آپ کا کوئی ستم نہیں سہ سکتا. معاف کر دیں آپ ہمیں. نکل آئے ہم اس وحشت کے جنگل سے. کچھ دیر پہلے کا پھیلا فسون دھیرے دھیرے جھٹکنے لگا تھا یا پھر وہ خود ہی ماحول کو اپنی من مرضی پہ لا رہی تھی. وہ بھاری قدم اٹھائے اس کے قریب آیا، بنا اسے کوئی موقع دیتے پھر سے اپنے قید میں کیا تھا. تمہیں منع کیا ہے نا کہ یہ ٹام اینڈ جیری کا پلے میرے ساتھ نہ کیا کرو. رات کے اس پہر میں تمہارے فضول لیکچر سننے نہیں آیا بلکہ اس کی معنی خیز بلکہ نے پریشے کو لال انار بنا دیا تھا. وہ مبہوت سا اس کے چہرے پہ چھائی سرخی دیکھنے لگا.
کیا ان آنکھوں سے بڑھ کر بھی کوئی آنکھیں ہوں گی؟ کیا اس پریوش سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہوگا؟ اس کی جانب جھکتے اسے بھی ماحول سے بیگانہ کرنے لگا. ایک بار پھر سے اس کی قید میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کے رہ گئی تھی. یہ کیسی محبت تھی جہاں محبوب کی مرضی کی کوئی اہمیت حاصل نہ تھی. جب دل چاہا دل کے اونچے مسند پہ بٹھایا اور پوچھ لیا. جو ذرا سے بدگمان ہوئے تو خاک نشین کر دیا. یک طرفہ دعوے، یک طرفہ محبتیں پریشے کے دل میں پھائے سے پڑے تھے. اس کی کج ادائی کا تدراک اندر سے کھلنے لگا تو اس کی شدتوں پہ بند باندھ گئی. کتنی بار کہوں یہ حد بندیاں مجھ پہ نہ لگایا کرو. اس کے بالوں سے کھیلتے نارمل انداز میں ایسا تھا جیسے روز ہی وہ اس کے ناز و نخرے سہری ہو. مجھے یہ سب پسند نہیں ہے خرم خان. آنکھوں سے شعلے لپکے تھے. اجازت لے کون رہا ہے تم سے؟ ایسے تو شرطے بے مہار کی طرح تو چھوڑنے سے رہا اپنی بیوی کو. اپنی بیوی کہتے خصوصی زور دیا تو دانت پس گئی. تم نہ خرم خان کوئی اول درجے کے لیچر چیز ہو. تم سے شادی سے بہتر تھا میں فہد سے ہی شادی کر لیتی. مگر دوسرے ہی لمحے پڑنے والے تھپڑ نے اسے اچھے سے احساس کروا دیا کہ وہ کیا بول چکی ہے. اسی لیے تمہارے پر کاٹنے ضروری ہیں. غصے کی شدت سے اس کے ماتھے کی نسیں پھول گئی تھی. خرم خان ہوا کو بھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس کی پری جان کو چھو کے گزرے. آیا کہ تم کسی اور کو اپنے وجود پہ حق دینا چاہتی ہو. اس کی آنکھوں میں موجود پہلے جیسی شفافیت پریشے کو ٹھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی. You are a beast, Tom. اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتی وہ پھنکاری تھی. اب تک تو اسے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جو دونوں خاندانوں کی شرمندگی کا باعث بنتا. مگر خرم کا بیجا شک اسے مزید ضد دلانے لگا تھا. آواز پری کے روم سے آئی تھی مگر دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے اسے رکنا پڑا تھا. کیا ہوا ذلے؟ دروازہ کھولیں پلیز. ٹھنڈے پسینے صاف کرتا وہ تڑپ رہا تھا جبکہ اندر سے آتی ذلے کی آوازیں اسے بے بس کرنے لگی تھی. تبھی دروازہ کھلا تھا اور باؤت کون میں ملبوس ذلے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی. وہ حاتب، وہ مجھے مار ڈالے. ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے حواس قابو میں نہیں رکھ سکی اور اس کی بازو میں جھول گئی. حاتب ناچار حالت میں ٹہرا تھا. اسے اٹھائے پری کے کمرے میں داخل ہوا مگر وہاں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا جو اسے چونکا تھا. ہر جگہ اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا جو کافی حد تک باور ثابت ہوئی. مودی آنکھوں سے حاتب کو دیکھتی اس کے کمرے پر غور کیا. پھر اپنے یہاں آنے کی وجہ سمجھ آئی تو ایک خوف سے لہرایا تھا. کیا ہوا ذلے؟ کسی چیز سے ڈر گئی تھی آپ؟ حاتب نے اس کی جانب جھکتے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے. وہ حاتب چوہا. اس کی بات سنتے حاتب کو جھٹکا لگا. جیسے ہی بات سمجھ آئی اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ اٹھا تھا. You're scared of mouse. Really? Wow, ذلے. حاتب سیدھا ہو بیٹھا تھا تو ذلے کے چہرے پہ خفت کے مارے سرخی چھائی تھی. اسے آنکھیں دکھاتی بستر سے کھڑی ہوئی. اس کے ارادے جانتے وہ بھی پیچھے آیا تھا. کچھ آئیڈیا دیں کہ آپ کی یادداشت کیسے واپس لا سکتے ہیں. بہت سی یادیں ہیں مگر آپ انہیں فیس ہی نہیں کرنا چاہتی. ہونٹ کا ایک کونا دباتے اپنی بات کا رسپانس دیکھنے کو اسے ہاتھ بڑھاتے اپنے ساتھ لگایا تھا. ذلے بدکتے ہوئے سے دور ہوئی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی. ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم سونا چاہتے ہیں. رخ موڑتے اپنی کیفیت پہ قابو پایا. اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کی دھڑکنوں کا شور حاتب کو کہانی بیان نہ کرنے لگ جائے. حاتب نے معنی خیز نظر اس کے چہرے پہ گاڑتے اسے اٹھائے بستر پہ لایا تھا. کمرے میں چھایا فسوں ذلے کو اپنی لپیٹ میں لے جا رہا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر حاتب نے جیسے قسم کھا رکھی تھی لمحات کو اپنی قید میں کرنے کی. اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اس پہ جھکتا فرار کی راہیں بند کی تھی. بہت انتظار کے بعد یہ لمحے میسر ہوئے ہیں، ہمیں انہیں محسوس کر لینے دو. اس کی گردن پہ لب رکھتے پورے جسم میں سنسنی دوڑا کیا تھا. میں اس رشتے کو نہیں مانتی. پھر سے اپنا کمزور بیان ریکارڈ کروایا جسے حاتب نے اگنور کرتے اپنی کارروائی جاری رکھی تھی. بس. اس نے کچھ بولنے کو لب واک کیے تو حاتب نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھے خاموش کروا دیا. سرگوشی کے انداز میں کچھ گنگناتے وہ اس کی جان نکال رہا تھا. میرے ہو کے رہو، اپنی خاطر جگے رہو سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو روئے ہو، کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو. تم نے آنسو بہت پیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے. اب میرے، صرف میرے ہو کے رہو. تم ازل سے دکھوں کے ڈیرے ہو، چاہے خود کو غموں میں گھیرے ہو. جب سے پیدا ہوئے ہو میرے ہو. آج کھولیں گے لب سیے اپنے،
تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو، میری باہوں میں خود کو بہنے دو، مدتوں زخم خود سیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ حسن ہی حسن ہو، ذہانت ہو، عشق ہوں میں تو تم محبت ہو، تم میری بس میری امانت ہو، جی لیے جس قدر جیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ رہتے ہو رنج و غم کے گھیروں میں، دکھ کے آسیب کے بسیروں میں، کیسے چھوڑوں تمہیں اندھیروں میں، تم کو دے دوں گا سب دیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اسے مسمرائز کیا۔ حاطب پلیز۔ ہوا کی مدھراتی پہ اس کا احتجاج نمودار ہوا، مگر اس نے بات گاؤن کی ڈوریں کھولتے گویا اپنے فیصلے پہ مہر ثبت کی تھی۔ ضلع کا چہرہ حیا کی لالی ٹپکانے لگا تھا۔ آج وہ اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ جہاں حاطب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی تھی، وہیں حاطب کی جسارتیں اس کا بہکا انداز ضلع کو خود میں سمیٹے جا رہا تھا۔ اس پہ اس کی فرمائشیں جہاں پہ اقرار کے ساتھ اس کے غموں کو بیاں کرتے عمر بھر کی ہمراہی مانگ گئی تھی۔ اب تک وہ جتنی بھی سنگینیوں سے گزرتی رہی تھی، کہیں نہ کہیں حاطب اس کی وجہ رہا تھا، مگر آج کا اس کا انداز ضلع کے سامنے سارے ازالے کرنے کو تھا۔ اب یہ اس پہ تھا کہ اس کی محبت کو معراج بخشے، اسے سرخرو کرتی یا پھر ماضی کے دھندلکوں میں گھومتی اپنی زندگی کو ایک نقطے پر منجمد رکھتی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو پہلی نگاہی اس دشمن جان پہ پڑی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ خریم نے ایک آنکھ دباتے سے اشارہ کیا تو وہ بلش کرتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ واو یار، سر کتنے ہینڈسم ہے نا، مجھے تو انہیں دیکھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے کان میں اپنی کلاس فیلو کی آواز پڑی تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ رجسٹر پہ آڑی تیرچھی لکیریں کھینچتی وہ ماحول سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ اس کے برعکس خریم پوری طرح کلاس میں ایکٹیو اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بزی تھا۔ وہ کینٹین پہ بیٹھی مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ رات کی سرگوشیاں ابھی بھی اس کو دہکانے لگی۔ اکیلے مسکرانا اچھی عادت نہیں ہوتی، ہم جیسے لوگ خوش فہم ہونے لگتے ہیں۔ فہد کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے حواسوں کی دنیا میں لوٹی تھی۔ تم کلاسز کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے گویا بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خیر ہے پری، یہ ٹرائنگل آج الگ کیسے؟ فہد نے دور بیٹھے سدھا اور زرنیش کے حوالے سے اسے چھڑا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی۔ اس کی آواز لہجے کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ آنکھوں میں امٹائی نمی خریم کا رویہ یاد آیا جو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ واٹ ہیپنڈ پری؟ کیا مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ فہد نے نرمی سے کہتے ٹیبل پہ پڑے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا، مگر اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ خریم کی شعلہ برساتی نگاہوں کی حدت پریشے کو دور بیٹھے ہی بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنے اس کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ایک نظر ان دونوں پہ ڈالے واک آؤٹ کر چکا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ اب تو مجھے یقین ہے کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ فہد اندر سے باغ ہوتے دل کو سنبھالے چہرے پہ تفکر سجائے بولا تھا۔ ہاں کچھ بھی نہیں، I have to go۔ خود کو سنبھالتی وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرتے اٹھائی تھی۔ ٹائم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے اس نے مورے جان کو کال کر کے ڈرائیور کو بلایا تھا۔ تبھی اس کے نزدیک گاڑی کی ٹائر چرچرائے تھے۔ آ جاؤ بغیر کسی بحث و تمہید کے۔ خریم کی سرد آواز نے اس کے اندر میں سنسنی کی لہر پیدا کی، مگر وہ اگنور کیے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ اس کا رویہ خریم کی رگوں میں شرارے پھوڑ گیا تھا۔ بنا کسی لحاظ کے وہ اسے اٹھاتے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گاڑی بھگا گیا تھا۔ پریشے ابھی تک اس کی حرکت پہ سٹل ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی ہوش آیا گویا بجلی سی کوندی تھی۔ گاڑی روکو خریم، ورنہ میں چلتی گاڑی سے جمپ لگا دوں گی، بنا کسی خوف کے اسے دھمکی دی تھی۔ گاڑی آٹو لاکڈ ہے، سوچنا بھی مت۔ گاڑی بھگاتے سے وارن کر گیا تھا، تبھی اس نے اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جو گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ اس کی ہاتھوں سے بیلنس ایک لمحے کو چھوٹا تو پریشے کو بھی ہوش آیا تھا۔ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ باوجود خریم کی کوشش کے پھر بھی گاڑی ان بیلنس ہوتے روڈ بیریئر سے ٹکرا گئی تھی۔ پریشے کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا، گاڑی ایک جھٹکا کھاتے رک گئی تھی۔ واٹ دا ہیل پریشے، کیا حرکت تھی؟ ابھی تم نے ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس پہ دھاڑا تھا، مگر اس پہ نظر پڑتے ہی
باقی ماندہ الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ او گاڈ! اس کی پیشانی سے رستا خون خریم کو تڑپا گیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے کیب کرتے اسے ہاسپٹل لیے روانہ ہوا تھا۔ اس سب میں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس کی حرکت خود کو بھی ڈرا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ ہاسپٹل تو میں نے کسی اور کو پہنچانا تھا، مگر قسمت اچھی ہے جو بچ گیا وہ۔ خریم مٹھیاں بھینچے اس پہ دھاڑا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ پریشا نے دوسری طرف رخ کرتے اپنا مدعا پہنچایا تھا۔ وہ بنا کسی بحث کے اسے گھر چھوڑے جا چکا تھا۔ اگر وہ حواسوں میں ہوتی تو ضرور اس کی طوفان سے پہلے کی خاموشی کو نوٹ کرتی۔ یوں ہی تو پلکوں پہ یا قوت نہیں اویزاں، کچھ تو ہے جو میرے سینے میں پگھلتا ہوگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے کشادہ سینے پہ سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ ایک سرشاری سی اس کے اندر چھا گئی تھی۔ کتنی دیر وہ بنا کوئی حرکت اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بغیر رہنا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ کھڑکی سے آتی سنہری کرنیں اس کے چہرے پہ اپنا لمس چھوڑتی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بنتے زاویہ حاطب کو چونکا گئے تھے۔ یقیناً وہ ان کرنوں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا اس پہ جھکتے ایک رکاوٹ سی پیدا کی تھی۔ سورج کی کرنیں اور ضلع کے درمیان ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تو حاطب اس دھوپ چھاؤں کے منظر سے محظوظ ہوتے ایک بار پھر کرنوں کی راہ ہموار کیے پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کے چہرے پہ پھر سے بے چینی کے عکس نے حاطب کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب کے مکمل اس کے چہرے پہ جھکتے کرنوں کو رکیب گردانتے اپنی محبت کا لمس اس کے چہرے پہ ثبت کیا تو اس نے بھی آنکھیں کھول دی۔ رات کی کارستانی چھم سے اس کی پلکوں پہ کسی آبشار کی طرح برس گئی۔ وہ حیا بار ہوتے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ انداز اچھا ہے گڈ مارننگ وش کرنے کا۔ اگر پہلے پتا ہوتا کہ آپ ہمیں یہ شرف بخشنے والی ہیں تو یقیناً ہم آپ کو پہلے ہی جگہ دیتے۔ اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھتے اسے خود میں سمایا تو وہ اس کی شدتوں پہ گھبرا اٹھی۔ میرے پہلو میں وہ آیا بھی تو خوشبو کی طرح، میں اسے جتنا سمیٹوں وہ بکھرتا جائے۔ چھوڑے ہمیں واش روم جانا ہے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بھی اس کی مشکل آسان کرتے اٹھ بیٹھا۔ امید ہے کہ یادوں کے دریچے کھلے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ضلع پہ فکرہ کسا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ بلش کرتے وہاں سے کھسک اٹھی تھی۔ رات کو وہ پھر اس کے کمرے میں آن دھمکا تھا۔ تم یہاں سے دفان ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں شور کر کے سب کو یہاں بلاؤں۔ پریشے کی گولیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بس اپنی مگن میں تھا۔ تو بلا لو، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں سب کو پتا چل جائے کہ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی اس لیے۔ شہادت کی انگلی اس کے لبوں پہ پھیرتے ہکا بکا کر گیا۔ زخم کیسا ہے جانم؟ اس کا نارمل انداز اب پریشے کو چونکا رہا تھا۔ وہ حیران تھی ابھی تک کوئی ریئیکشن کیوں نہیں آیا اس کی کینٹین والی حرکت کا۔ ٹھیک ہوں میں، مختصر جواب دیتے تھوڑی سے ہٹ کے بیٹھی تھی۔ تم نے سوچ لیا تھا اگر ساتھ جی نہیں سکتے تو ساتھ مر تو سکتے ہیں نا؟ اتنی محبت میری جیری، شرارت سے کہتے اس کے بالوں کو ربن کی قید سے آزاد کیا تھا۔ ویسے آج ایک لڑکی بس پرپوز کرنے ہی والی تھی مجھے، اور تم ہو کہ اپنے شرعی حق کی چیز کو نہیں دیکھتی۔ اس کے گال پہ نرمی سے اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑا جسے اسے جھڑکتے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسے پتا تھا وہ جس چیز سے بھاگے گی خریم مزید اس کے سر پر سوار ہوگا۔ او ریلی؟ تو ایکسپٹ کر لینا تھا نا؟ کھرا جواب، کہیں جیلسی کی کوئی رمق نہیں۔ اور اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھ کے بات کرو۔ نتنے پھلائے سے وارن کیا گیا تھا۔ ہاتھ تو آسانی سے وہ پہلے بھی نہیں آتی تھی مگر اب کے تیور ہی نرالے تھے۔ ضلع نے بھی تو حاطب کو چانس دیا ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر مجھے بھی ایک چانس مل جائے۔ اس کی بات پریشے کو ورتا حیرت میں ڈال گئی تھی۔ کیا وہ اتنی آسانی سے ہار مان گیا تھا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ شخص اب کوئی اور چال سوچے بیٹھا۔ پریشے کی پرسوچ نگاہیں خود پہ دیکھ وہ تھوڑا سا مسکرایا تھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا میں بدل گیا ہوں، پور تمہاری محبت میں بھیگا ہوا ہوں۔ اس کی لفاظی پریشے کو پتنگیں لگا گئی تھی۔ کیا بدل گئے ہو تم؟ باتیں تو ایسی کر رہے ہو جیسے ابھی مسجد میں جا کے اذان دینے لگ جاؤ گے۔ اس کی بات سنتے خریم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ واو، دیٹس امیزنگ یار، لڑکیاں تو ایسے ہی مجھ پہ مرتی ہیں، کیا مولوی بنوں؟ بے تکلفی سے کہتے اس کی گود میں سر رکھا۔ اس کی حرکتیں پریشے کو اب اریٹیٹ کر رہی تھی۔ ہاں، مر ہی نہ جائے کبھی، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اس کی بات منہ پہ دے ماری تھی۔ چلو کل پھر ملواتا ہوں تمہیں یار،
اپنے پیچھے لائن لگی ہے۔ خریم کی پیشکش بھی اسے متاثر نہیں کر سکی۔ جی بالکل لگی ہوگی، کیونکہ اکثر ہجوم وہیں پایا جاتا ہے جہاں سستی چیزوں کی سیل لگی ہو۔ اسے اپنے جواب پہ خود ہی ہنسی آئی، مگر رخ موڑے ضبط کر گئی، جبکہ وہ صدماتی حالت میں اٹھ بیٹھا۔ جانم، خریم خان اتنا فالتو نہیں ہے جو اپنی ذات کو ادھر ادھر بانٹتا پھرے۔ اگر تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیز میری ہے اسے میری ہی دسترس میں ہونا چاہیے۔ مزید کچھ بولے وہ انہی چور راستوں سے روانہ ہو گیا، جبکہ شاید پہلی بار خریم کا انداز اس کا دل دھڑکا گیا۔ حق ملکیت تو وہ پہلے بھی جتاتا تھا، مگر اب کے انداز ہی نہ رلا تھا۔ 2 دن بعد وہ یونیورسٹی گئی، مگر وہاں جو خبر سنی اسے گمسم کر گئی۔ پری یار، فہد کا 2 دن پہلے بائک سے شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک بازو پورا فریکچر ہو گیا ہے۔ اپنے کلاس فیلو کی بات سنتے اس کے پاؤں تلے زمین سرکی تھی۔ اس کی خاموشی ہی یہ طوفان لائی۔ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے آفس پہنچی۔ چشمے بددور، آج تو بڑے بڑے لوگ یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ واقعی اس کے آنے پہ حیران تھا یا انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر سے وہ دروازہ مکمل بند کیے بغیر اندر آ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے ٹھہری تھی۔ کچھ یاد کرنے دیں گی تو کروں گا نا۔ اپنی بات کا بالکل الٹ جواب پریشا کا دماغ معاف کر گیا تھا۔ جو فیصلہ ہم اتنے دن سے نہیں کر پائے بہت آسانی سے کروا دیا ہے آپ نے۔ ہم آج ہی لالا سے بات کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تو وہ بھی بے چین ہوتا اس کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ ان آنکھوں میں کسی اور وجہ سے اگر آنسو آئے تو ان آنکھوں کو بھی نوچنے میں لمحہ نہیں لگائیں گے ہم۔ اس کی آواز اور آنکھوں سے ٹپکتی وحشت پریشا کو لرزا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ابھی مزید کچھ اور کہتی یا کرتی، خریم نے اس کی پلکوں کے زہر چشم کو اپنے لبوں سے پی لیا تھا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھ گئی تھی۔ اور کوئی شکایت؟ ایک کیئرنگ ہسبینڈ بن تھے اس کے سامنے سر خم کیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلائے وہاں سے سر پٹ بھاگی۔ اس بات سے وہ دونوں ہی انجان تھے کہ جلد ہی وہ کسی کے انتقام کا حصہ بننے لگے ہیں۔ وہ اسی لیے شہر آ گیا تھا۔ کل تک جو زرتاج کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب حاتب کے بے قراریوں سے پریشان وہ بھی راہ فرار ڈھونڈتے اسے فیس کرنے کا سوچتے شہر آ گئی تھی۔ پریشا نے انہیں دیکھتے چہکو پہکو رونا شروع کر دیا تھا۔ حاتب سمیت سب اس کے اس رویے سے پریشان ہو گئے تھے۔ پری، وہ تمہارے اس رویے سے پریشان ہو رہی ہے۔ ضلع کو پہلے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا، آپ کا یہ رونا ان پہ بہت برا اثر ڈالے گا۔ حاتب نے ضبط کرتی سرخ چہرہ لیے ضلع کو دیکھتے سے پری سے الگ کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو چکے تھے۔ ضلع کی بے چین اور کچھ کھوجتی نظروں کے مطلب وہ بخوبی سمجھ چکا تھا، مگر وہ پہلے ہی سب کو منع کر چکا تھا کہ کوئی بھی زرتاج کے حوالے سے کوئی بات اس کے سامنے نہ کرے۔ کیا ہوا ضلع؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آ کے کچھ پریشان سی ہیں۔ اگر کمفرٹیبل فیل نہیں کریں تو واپس چلتے ہیں گاؤں۔ کمرے میں آتے ہی اسے مشکل میں ڈالا تو وہ بری طرح ہڑبڑائی۔ تو کیا حاتب پورے وقت میں اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا؟ بے چینی سے پہلو بدلتے سوچا۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کھوکھلے لہجے کی صفائی حاتب کو زیر لب مسکرانے پہ مجبور کر کی۔ جانتی ہیں، ہم نے یہاں بھی بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ ان گنت یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے ہم لوگوں کی۔ اس کے سامنے بیٹھتے بولا تو وہ اس کے اتنے بڑے جھوٹ پہ جذبز ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات حاتب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر اپنا ڈرامہ جاری نہیں رکھ سکے گی۔ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ اسے ہی دیکھ اور سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ وہ اپنا وہم سمجھتے آگے بڑھی، مگر سامنے نظر پڑی تو بری طرح چونک کر رہ گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس کے آر پار ہوتی نظروں کا مفہوم واضح ہوا تو اس کا دل کیا وہ وہیں کھڑے کھڑے زمین میں دفن ہو جائے۔ خریم بھی اسی کے پیچھے داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر اس کے دماغ میں پہنچا لے آیا تھا۔ دھواں چہرہ لیے کھڑی پریشا کو دیکھا جہاں نفرت کا ایک عالم آباد نظر آ رہا تھا، اور خریم خان کو سب کچھ برداشت تھا سوائے اس لڑکی کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت اور بے اعتباری کے۔ پریشا میں، مگر چٹاخ کی آواز نے وہاں موجود سب لوگوں کے ساتھ خریم خان کو بھی عالم وحشت میں لا پھینکا تھا۔ ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا، بجتے رہو ہواؤں سے در، تم کو اس سے کیا، اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں رستہ دکھاؤ، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر، تم کو اس سے کیا،
تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا؟ خریم نے حیرت سے غصے سے پھکارتی پریشے کو دیکھا. گڈ، گیم چینجر ہو گیا نا، آپ کا مقصد پورا ہوا یہاں آنے کا. ویری ویل ڈن، ویری ویل پلیڈ مسٹر خریم خان افریدی. دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھائے تالی بجائی تھی. خفت کے مارے اس کے چہرے پہ سرخی چھائی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی اسی کے حوالے سے بدنام کی جا رہی تھی. دیوار پہ نصب جملے اس کا دماغ کھلا گئے تھے. ویلکم ٹو دا ورلڈ آف لو برڈز. سامنے چسپاں پوسٹر پہ لکھا جملہ اس کے دماغ کی تنابیں توڑ رہا تھا. ایک ہی کام تو کیا ہے پوری زندگی میں، انتقام لینا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا. واو، اگین ہاؤ اسکلفل یو آر. درد کی انتہاؤں کو چھوتی وہ لڑکی جو اپنے لفظوں سے اسے گھائل کر رہی تھی، اس وقت خریم کو اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی. دماغ میں صرف اس سب کا محرک سمجھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کب انتقام پورا ہوگا تمہارا خریم خان؟ اگر چاہو تو سامنے کھڑی لڑکی کی جان لے لو تم. اس کی چیخ نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا جو انجان بھی تھے تو بھی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. خریم نے آگے بڑھتے اس کی کلائی سے پکڑے اور ایڈمن آفس کی طرف دھکیلنے لگا تھا. وار صرف اس کی اور پریشے کی ذات پہ نہیں بلکہ اس کی عزت پہ ہوا تھا. اس وقت دونوں ہی یونیورسٹی کے چیئر پرسن کے سامنے موجود، جہاں پریشے کے رونے سے سرخی چھلکاتی نظریں خریم کو بے چین کیے ہوئے تھیں، وہیں اس کا دماغ تیزی سے اس واقعہ کی کڑیاں ملا رہا تھا. یقیناً اس سب کے پیچھے وجہ فہد اور اس کے دوست تھے. فی الحال آفس میں کوئی بھی نہ تھا، مگر ان دونوں نے بولنے کی زحمت نہیں کی تھی. تبھی اسٹوڈنٹ اسکینڈل ایسوسی ایشن کی کمیٹی کے ممبران داخل ہوئے تھے تو خریم پہ نظر پڑتے ہی پریشے کو وہاں سے جانے کو کہا گیا. I really am sorry خان صاحب، آپ کو ہماری یونیورسٹی میں یہ اسکینڈل فیس کرنا پڑا. ہم جلد ہی ان اسٹوڈنٹس کا پتہ لگا لیں گے جن کی یہ حرکت ہے. ان میں سے ایک شخص نے خریم سے معذرت کی تو باقیوں کو بھی اندازہ ہوا کہ سامنے موجود شخص کوئی عام پروفیسر نہیں تھا. وہ جو ٹیچرز کی پیشی لگانے آئے تھے اب انہیں خود اپنی پیشی ہوتی نظر آ رہی تھی. اوکے ڈین صاحب، صرف 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، میں اپنی فیملی کے بارے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. اس کا دو ٹوک انداز کچھ لوگوں پہ ناگوار گزرا، مگر خاموش رہے کیونکہ دریام خان اس یونیورسٹی کو ہر سال ایک بہت بڑا ڈونیشن دیتے تھے. اس کے علاوہ خریم کا آکسفورڈ ہولڈر ہونا بھی باقیوں کی نسبت ایک قابل ذکر بات تھی. واہ پریشے، تم تو بڑی تیز نکلی، سیدھا پروفیسر پہ ہی ہاتھ ڈال دیا. زرنش کے طنزیہ انداز اسے سر تا پیر راغ کر گیا تھا. ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی نظر میں ہے، اسی لیے خریم اور پریشے کی تصاویر پوسٹر کی صورت پوری یونیورسٹی میں چسپاں کر دی گئی تھی. جہاں خریم نے اسے گاڑی میں بٹھانے کے لیے گود میں اٹھایا ہوا تھا، آفس میں اس کی آنکھوں کو چومتے اور ایک ساتھ کئی تصاویر بہت سے بےہودہ جملوں کے ساتھ آویزاں تھیں. لو جی آ گیا شہکار، معصوم چہرے کے پیچھے مکروہ چہرہ لیے دوغلے لوگ. کسی اور کی طرف سے جملہ اچھالا گیا. ایسے لوگ جب تعلیمی مقامات پہ کچرا پھیلائیں گے تو کون اپنی اولادوں کو پڑھائے گا؟ ہر روز اپنے پہلو میں نیا لڑکا لے گھومنے والی تانیہ کی بات سن کے اسے جھٹکا لگا. اب وہ لوگ بھی اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے لگے تھے جو آئینے میں اپنی شکل دیکھنا بھول گئے ہوں. لوگوں نے تو یونیورسٹی کو ریڈ ایریا، ابھی کہنے والے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ زمین پہ اوندھے منہ پڑا درد کی شدت سے کرا اٹھا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کردار پہ بات کرنے کی؟ خریم کا جملہ وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر گیا تھا، جبکہ پریشے پھر سے اپنی ذات کا تماشا لگتے دیکھ خریم کی طرف پڑی تھی. اس کے ارادے وہ اچھے سے جانتا تھا، تبھی بنا کسی کا لحاظ کیا اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے اپنے حصار میں لیا تھا. وہ پری کٹی پتنگ کے کبوتر کی طرح پھڑپڑا کے رہ گئی تھی. ہم یہاں کسی کو کوئی وضاحت دینے کے لیے نہیں ہے، مگر یہ بات سب لوگ اچھے سے دماغ میں گھسا لیں. اب اگر پریشے کی طرف کوئی انگلی اٹھائی اس کو ہاتھ سمیت وجود سے اکھاڑ کے رکھ دوں گا. وارن کرتے ایک طائرانہ نظر حاضرین پہ ڈالی. ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے. سامنے پڑے لڑکے کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے. آپ سب لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. کچھ غلط لوگوں نے فیملی انڈرسٹینڈنگز کو غلط رنگ دے کے خریم صاحب سے دشمنی نکالنے کی کوشش کی ہے، ورنہ پورا اسٹاف اس بات سے آگاہ ہے مسز پریشے مسٹر خریم کی وائف ہونے کے ساتھ کزن بھی ہیں. ہوپ سو نیکسٹ آپ لوگ اس ٹاپک کو آرگیو کرنے سے گریز کریں گے.
دین کی بات سنتے ہی سب اسٹوڈینٹس تتر بتر ہو چکے تھے. وہ جانتی تھی کہ اب کے اسے معتبر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے دل میں پڑی خریم کے لیے گرا اتنی آسانی سے کھلنے والی نہیں تھی. میں تمہیں ہمیشہ اس لڑکے سے دور رہنے کو کہا، مگر نہیں، محترمہ نے تو کبھی میری بات مانی ہی نہیں. اسے گاڑی میں بٹھاتا زخمی شیر بنے دھاڑا تھا، مگر وہ اسے اگنور کیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی. ایک بار مجھے کنفرم ہو جائے کہ اس سب کے پیچھے فہد کا یہ ہاتھ ہے تو بیچ چوراہے پہ نال لٹکایا تو کہنا. وہ مسلسل بولے جا رہا تھا. وہ پوری طرح خود کو کنٹرول میں رکھے بیٹھی تھی، مگر آخر کو برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمہارا ہی کوئی کھیل نہیں، کیونکہ جو شخص انتقام میں اندھا ہو کے خود پہ گولی چلوانے سے دریغ نہ کرے، اس سے کسی بھی طرح کی امید رکھنا بے وقوفی ہے. مردہ بولا تھا، وہ بھی کفن پھاڑ کے. وہ جو اب تک اس کی خاموشی سے چڑ کھا رہا تھا، اس کا بولنا بھی قیامت تھا. ایک بار پھر گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا، اور شاید خریم کا بھی، مگر حواسوں کو قابو کرتے اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی تھی. تم کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ سب میں نے خود کروایا ہے؟ کیوں میں اپنی عزت سارے بازار اچھالتا پھروں گا؟ مشتعل ہوتے اسے چہرے سے پکڑے اپنے قریب کیا تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی. مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے خریم خان، وہ بنا ڈرے جواب دے رہی تھی. تم صرف اپنے اس یار کو بچانے کی خاطر میری ذات پر الزام دھر رہی ہو. خریم کی بات اسے اونچائیوں سے گرا رہی تھی. اب تک کی لڑائی صرف لفظوں کی تھی، مگر بار بار اس کا کردار درمیان میں لایا جا رہا تھا. اسے اپنی آنکھیں میچی لبوں کو بھی بھینچ لیا تھا. وہ اسے کوئی سخت جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی. خریم کو بھی اپنے الفاظ کی سختی کا احساس ہوا تھا. سوری پری جان، تمہارا یہ بے اعتبار انداز مجھے مار رہا ہے. پلیز ایک بار ٹرسٹ کر کے دیکھو. آئی سویئر سب کچھ اچھا ہو جائے گا. خریم پوری طرح گھائل ہو رہا تھا. اگر اب کے بھی وہ اپنی انا کو ختم کرتے اس کی جانب نہ بڑھتا تو یقیناً آنے والا وقت ان کے رشتے کے لیے بہت چیلنجنگ ثابت ہونے والا تھا. جبکہ دوسری جانب گہری چپ تھی. ذلے بری طرح اپنے دماغ میں کل بلاتے سوالوں سے پریشان ہو چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرتاج کا کس سے پوچھے. آخر کو اتنی آسانی سے کیسے حاتب سے دستبردار ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے واپس آنے کے بعد کسی نے بھی اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا. سامنے سے گزرتی ریشما کو دیکھ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا. سنو ریشما، وہ حاتب خان کی دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کی بات پہ ریشما نے حیرانی سے اسے دیکھا. اس کی اطلاع کے مطابق وہ تو پرانی باتیں اور انسان بھول چکی تھی. کون دوسری بیوی؟ ذلے بیوی، آپ ہی تو ان کی بیوی ہیں. بنا کسی جھجک کے جواب دیتی ریشما کا انداز اسے چونکا گیا تھا. تبھی خود پہ قابو پایا. مجھے حاتب خان نے خود بتایا ہے اپنی دوسری وائف کے بارے میں. مجھے ان کا نام بھول گیا. ابھی کل ہی تو بتایا تھا. کیا نام تھا بھلا؟ ریشما کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، مگر وہ ہم نوکروں کو یہ معلوم نہیں ہے بی بی کہتی جان چھڑا کے جا چکی تھی. اپنی جلد بازی پہ پھنساتے خود کو ملامت کرتی کمرے میں واپس آ گئی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کارنامے کی خبر حاتب تک پہنچ چکی تھی. سامنے ہی ٹی وی پہ وہ پورے انہماک سے کوئی مووی دیکھنے میں مشغول تھا، اسے مکمل اگنور کیے جیسے وہ اس کی موجودگی سے واقف ہی نہ ہو. ذلے کو غصہ چڑھا ہوا تھا. ایک نظر اسے دیکھتی الماری کی طرف پڑی. غصے سے کپڑے بیڈ پہ اچھالتے گویا اس کی اٹینشن لینے کی کوشش کی تھی. کس بات کا غصہ ان معصوم کپڑوں پہ اتارا جا رہا ہے جانم؟ اپنے قریب اسے ابھرتی سرگوشی پہ وہ اچھلی تھی، مگر اس کے پلٹنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی تھی. وہ اس کے سینے سے ٹکراتے پیچھے کو کھسکی. پیچھے بھی الماری کے اندر گھسنے کی ہی گنجائش رہ گئی تھی. کب تک آزمائیں گے ذلے ہمیں؟ جانتی ہیں باوجود کوشش کے آپ غلطی پہ غلطی کر رہی ہیں. حاتب کی سرگوشی اس کا دل دھڑکا گئی تھی. کہیں سے معلوم تو نہیں پڑ گیا؟ دل میں چھپے چور نے سر اٹھایا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم نے کون سی غلطی کی ہے؟ اپنے وجود پہ چھائے حاتب کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے سوال کیا تھا. کیا یہ غلط نہیں؟ پورا دن آپ کا شوہر اکیلے کمرے میں پڑا آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور آپ ظالم بنتی نوکروں سے میری دوسری بیوی کا پوچھتی پھرتی ہیں. صاف گوئی کی حد ہو چکی تھی. ذلے کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی. قیامت. ایک تو میموری لاس کے ساتھ ساتھ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کا ترنم بھی بھول چکی ہیں لگتا ہے. مجھے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، ورنہ پہلے تو ترکی بترکی جواب ملتے تھے.
اس کی بات کو اچکتے پھر سے اپنی سنائی. اس کے جھوٹ نے ضلع کو جذبت کیا تھا. بھلا وہ کب زبان دراز تھی. حاتب مسکرایا تھا جیسے اس کی سوچوں تک مکمل رسائی حاصل کر رکھی ہو. یار ایک بہت کریٹیکل سچویشن ہے. چہرے پہ مصنوعی تفکر سے جائے سے دور ہوتے بولا. ضلع نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. آپ ہمارے بچوں کو ہمارے اور اپنے پیار کی کیا داستانیں سنائیں گی جبکہ آپ تو. اپنی بات ادھوری چھوڑے پھر سے زج کیا تھا اسے اور اب کے ضلع کی برداشت کا دامن چھوٹا تھا. بچے؟ کون سے بچے؟ آپ کا کیا خیال ہے میں کوئی اور بچہ چاہوں گی تاکہ کل کو میں اس کی بھی قاتل کہلائی جاؤں اور آپ کی چہیتی بیوی پھر سے میری کوکھ اجاڑ دے؟ ضبط کے کڑے مراحل طے کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں چھلکی تھی. آج وہ اپنا جھوٹ اس پہ ظاہر کرتے اسے بھی دکھی کر گئی تھی. وہ تڑپتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے گیا تھا. مجھے معاف کر دیں ضلع، میں آپ کی اور اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا. اسے اپنے سینے میں بھیجتے بولا. نم آنکھیں اس کے درد کو بھی عیاں کر رہی تھی. ضلع، ہر شخص کے دکھ کا یہاں مداوا کرنے کو کوئی نہ کوئی ہے، مگر یہاں اس کا کیا جس نے خاموشی سے سب سہا ہے. اپنے لب اس کے سر پہ رکھے اپنے درد کی داستان بیان کرنی چاہیے، مگر جب اب وہ سب کچھ عیاں کر چکی تھی تو فوراً ہی زبان نے سوتن کے خلاف بولنا شروع کیا تھا. کیا غم بھلا حاتب خان، آپ کے تو دن رات بہت اچھے گزر رہے تھے نا. اس کے پہلو میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کو ایک کمزور احتجاج کیا تھا. تبھی وہ تلملاتے ہوئے اسے اپنے سامنے لایا. شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا میڈم ضلع. آنکھوں میں نرم گرم تاثر لیے سے چوٹ کی تھی. ہاں جانتے ہیں ہم شیر کو بھی اور ان کی گھاس کو بھی. کیوں گڑے مدے اکھاڑ رہی ہو؟ آنکھوں میں چاہتوں کا سمندر آباد کیے ہلکی سی تنبیہ کی تھی. آپ اور آپ کی گھاس مل کے سارے کرتاس کو کالی سیاہی سے بھر دیں، ہم احتجاج بھی نہ کریں. حاتب خان روئی جیسے گال پھلائے وہ بیڈ پہ جا بیٹھی تھی. بیویوں والے تانے دینا بند کریں گی آپ؟ پہلے یہ آپ کا میموری لاس ناٹک بہت ہمیں خوار کرا چکا ہے. ضلع نے اس کی بات کو مکمل اگنور کیے خود پہ بلینکٹ اڑا تھا. ہمیں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ اس کا بہت چھوٹا سا بدلہ تھا. گویا اعتراف جرم ہوا تھا. حاتب اس کے ناراض لہجے پہ قربان ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتے برابر میں لیٹا تھا. بدلے لیں بیگم صاحبہ، شوق سے لیں، مگر دو بدو ہو کے، ایسے نہیں. اپنی بات مکمل کرتے بلینکٹ دور ہٹایا تھا. کہا نا ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں آپ اپنی. اس سے پہلے کہ اس کی زبان مزید کوئی گوہر افشانی کرتی وہ اس کے لبوں کو اپنی قید میں کرتے کسی ظالم صیاد کی طرح اس کی سانسوں کی آہٹ پہ قابض ہو چکا تھا. اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے لبوں کو آزاد کیا. اس نمی کو چنا تو وہ ہوش میں آتے اسے دھکیتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی. اب نہیں جانم، اب تو بالکل نہیں. پہلے ہی آپ نے ہماری زندگی بے رونق کر رکھی ہے. حاتب نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا. وہ لڑکھڑاتے اس پہ گری تھی. جانتی ہیں وہ عورت حویلی اور اس کے مکینوں پہ ایک کالا سایہ تھی. ایک اسیر کی قید میں اس نے سب کو جکڑا رکھا تھا، جس کی رہائی صرف اس کی موت تھی. شکست سے بھری دردناک موت. ایک ایسا انجام جو کئی لوگوں کو مقام عبرت سے آگاہ کرتے. نفرت کی ایک ایسی داستان رقم کر دے جس کا ازالہ کوئی نہ ہو. اسے اپنی گرفت میں جکڑے ایک ایسا مژگان جو ضلع کی ساری حسیات کو جکڑ گیا تھا. موت؟ تو کیا وہ مر گئی؟ سرگوشی کی صورت اس کی آواز نکلی تھی. حاتب کی تائید کے لیے اسباب میں سر ہلائی گئی گردن ضلع کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی دھڑکنوں اور سانسوں کے درمیان ایک سل سی رکھ دی ہو. کیسے حاتب؟ وہ کیسے مر سکتی؟ ابھی تو ہم نے اسے اپنی گود اجاڑنے کا حساب لینا تھا. ہماری خوشیوں کو ماتم میں بدلنے والی عورت ایسے آسانی سے مر گئی. کیوں حاتب؟ آپ نے اسے مرنے کیوں دیا؟ وہ اس کی ذہنی روح بھٹکتی مگر حاتب چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی بار اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالے. ضلع، اللہ تعالیٰ انصاف دنیا میں ہی کر دیتا ہے، مگر ہم انسان اتاولے رہتے ہیں. اپنی جلد بازی کیے فیصلوں سے اپنے ساتھ کی زندگیوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. تارا جان کی اگر غلطی تھی تو ہم بھی اس جرم میں شریک ہوئے تھے. ہمیں اس عورت پہ پہلے دن گرفت کر لینی چاہیے تھی. ہمیں معاف کر دیں ضلع، ہم ہی آپ کے مجرم ہیں. حاتب کی آواز کسی گہری کھائی سے آتے محسوس ہو رہی تھی. ایک نظر اٹھاتے اسے دیکھا. کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ بے بسی، پچھتاوے، اضطراب اور عشق کے معراج میں ڈوبا وہ شخص اب صرف اس کی ملکیت تھا. اس نے اس نفرت بھرے کرتاس کی داستان میں اپنے پیاروں کو کھویا تھا. ضلع نے
قید صحیح تھی مگر وہ شخص تو اب تک اسی زندان میں بھٹک رہا تھا۔ ضلع نے اپنے اوپر کی ہر ظلم کی داستان کا کرتاز چاک کیے آگے بڑھتے اس شخص کو گلے سے لگایا تھا جہاں پہ اس کی امان تھی۔ خدا اس عورت کی مغفرت کرے۔ ضلع کا کہا گیا جملہ حاطب کو چونکا گیا تھا۔ اس عورت سے وابستہ لوگوں نے بھی اس کے لیے دنیا کے دکھاوے کو بھی کوئی رمز خیر نہیں کہا تھا، مگر وہ لڑکی جس نے زندگی کا ایک حصہ اس عورت کے جبر میں گزارا وہ اس کے لیے دعا کو تھی۔ بے شک اس لڑکی کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں خود حیران ہوں یہ حادثہ ہوا کیسے۔ میں اس کے سامنے اپنی انا کو بھول گیا۔ کتنے گھنٹوں سے وہ شہر کی سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتے اپنی ذہنی خلفشار اور اضطراب کو کم کرنے چاہ رہا تھا، مگر پلکوں کے دریچوں سے جھانکتی اس لڑکی کا عکس اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ کتنی بار خان ہاؤس کے سامنے گاڑی کو بریک لگائے مگر پھر اس کے ری ایکشن کا سوچتے واپس رک کر لیا تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں بے رحم تھا، ہمیشہ اپنی سنانے والا خریم پریشے کو لے کے اپسیٹ تھا۔ ادھر وہ گھر کے کونوں خدروں میں چھپتی جو محبت کا بیج بویا تھا اس کو دفنانے کے در پہ تھی۔ بھلا یہ آفاقی جذبہ بھی کسی کی من مرضی کا منتظر رہا ہے؟ آپ نفرت کے دعوے دار تو آسانی سے بن سکتے ہیں مگر محبت ایک جھجک کی آڑ میں رہتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک حقیقی امر ہے جو ان دونوں کے دلوں میں اپنی جڑ پکڑ رہی تھی۔ اپنے دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے اکتائے وہ ٹیرس پہ چلی آئی تھی۔ موسم میں چھائی خنکی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ اپنی زندگی کی سوزداریوں کا حساب کیا تو وہ اس کی ذات کے حصے میں سوائے خسارے کو کچھ نہیں آیا تھا۔ خود ترسی کا شکار ہوتے اس وقت صرف اپنے نقصان دیکھ رہی تھی۔ خریم کی محبت برے احساس کہیں دور جا سوئے تھے۔ پری آ جاؤ، آج ذرا لالا کی جیب ہلکی کروا لیں۔ دائم اسے ڈھونڈتے وہاں آن پہنچا تھا۔ کیوں؟ طبیعت پہ بیزاری حد سوا تھی، اس لیے روکھا سا جواب دائم کو بھی چونکا گیا۔ کیا ہوا پری جان؟ آپ تو ہمیشہ لالا کی جیب پہ ڈاکہ مارنے کا سوچتی ہیں اور اب جب کہ وہ ہاتھ بھی لگ چکے ہیں پھر۔ دائم بے چین سا ہوا تھا، اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے گیا تھا۔ اگرچہ وہ اسے چھوٹا تھا مگر قد کاٹ کے حساب سے پریشے اس کے سامنے گڑیا سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا پری بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اگر آپ نہیں بتائیں گی میں حاطب لالا اور خریم لالا کو بتا دوں گا، پھر وہ خود ہی آپ کو سنبھالیں گے۔ دائم جانتا تھا خریم حاطب کے سامنے آنے سے گریز کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے دھمکانے کو نام استعمال کیا۔ پریشے کے رونے مزید شدت آ گئی تھی، دل کا بوجھ کہیں نہ کہیں تو ہلکا کرنا ہی تھا۔ یونیورسٹی میں ہوئے اب تک کے تمام واقعات دائم کو کہہ سنائے۔ وہ حیرانی سے اپنے گرد خود سے بنائے مضبوط قلعے میں خود کو بند کیے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا پری جان اور آپ نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا؟ اپنے لالا کو اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے آپ نے جو اس شخص سے ڈر کے رہے؟ حاطب کی آواز پہ وہ دونوں پلٹے مگر اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا، اس نے سب سن لیا تھا۔ اس کے پیچھے سہمی سی ٹھہری ضلع پھر سے حاطب کا جلال دیکھ پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تھا مگر حاطب نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالتے ہاتھ جھٹکا تھا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ضلع ایک بار پھر سے بری طرح ٹوٹی تھی، وہ بلکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ لان میں آتے ہی وہ گہرے سانس لینے لگا مگر دوسرے ہی لمحے دماغ کے دریچے کھلے تھے۔ اس کا نمبر ملائے کال اٹھانے کا منتظر تھا، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اسے اپنی سنائی۔ خریم خان، ہمیں پری جان کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ حاطب کی آواز سنتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ایک نگاہ موبائل پہ ڈالے پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بولے، ہم سن رہے ہیں۔ آواز میں شکستگی کا عنصر واضح تھا، شاید اسے یقین نہ تھا کہ وہ اپنی دھمکی پہ اتنی جلدی عمل کر لے گی۔ ہم ملنا چاہتے ہیں تم سے تاکہ مل بیٹھ کے کوئی مناسب حل نکال سکیں اس مسئلے کا۔ ہم نہیں چاہتے جیسی غلطی ہم ضلع کے معاملے میں کرتے رہے ہیں ایسی کسی زیادتی کا شکار پریشے کو بھی ہو۔ حاطب کا لفظ لفظ اس کی جان نکالنے لگا تھا۔ بھلا وہ کیسے بتاتا کہ وہ تو پہلے دن سے ہی پریشے کے آکٹوپس کا شکار ہو چکا ہے، مگر اس کی جامد چپ حاطب کو بہت سے نئے مطلب نکالنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کل خان ہاؤس آئیں گے۔ وہ جانتا تھا پریشے سے دیکھتے ہتھے سے اکڑ جائے گی مگر یہ آگ کا دریا عبور تو کرنا ہی تھا۔ آنکھیں موندے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محبت جو انسان کی طاقت بن جائے تو اس کے بلبوتے وہ دنیا کو فتح کرنے کا سوچتے، مگر اس کی محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی کیونکہ اس کا محبوب غافل تھا۔
وجہ اس نے خود کبھی اس چیز کا اعتماد نہیں دیا تھا۔ ایک محرم رشتے میں ہونے کے باوجود اس کا دل خود سے لگائی بدگمانی کی آگ میں دھڑ دھڑ جل رہا تھا۔ سنا ہے خواب بتلاؤ تو تعبیریں نہیں ملتی، چلو میں چپ ہی رہتا ہوں، میرا ایک خواب تم بھی ہو۔ آنکھوں میں جہاں حسرتوں کے دیپ جلے، وہیں کانوں میں کچھ زہر خند الفاظ سماعت پہ تیر کش ثابت ہو رہے تھے۔ ایک ہی کام تو کیا ہے پوری زندگی میں، انتقام لینا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا۔ واو، اگین اسکلفل یو آر۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ اس کے انتقام سے پہلے اس کی محبت تھی، اس کا جنون اب کے عشق کے مراحل میں داخل تھا، مگر مہلت کہاں دی تھی اس نے؟ کب انتقام پورا ہوگا تمہارا خرم خان؟ اگر چاہو تو سامنے کھڑی لڑکی کے جان لے لو۔ بھلا وہ کیسے اس لڑکی کی جان لیتا جو لہو بن کے اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی؟ آوازوں کی بازگشت اور سرگوشیوں نے اسے ہیپنوٹائز کر دیا تھا۔ نہیں پریشے، خرم انتقام پرست نہیں ہے، اس کی زندگی کے کرتاس پہ کن ایک سنہری حرف ہے پریشے، جس کے بنا اس کی زندگی کا کرتاس ادھورا ہے۔ تمہارے بغیر خرم خان ادھورا ہے پریشے، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ آنسو کسی جھرنے کی طرح آب شفا بن کے بکھرے تھے، مگر اس شخص کا درد اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ میں نے تو ذلے کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، میں نے تو ذلے کو حاطب سے چھیننا چاہا تھا، مگر پریشے تم کیسے میرے دل کی ملکہ بن گئی؟ کیسے ہوا میں نہیں جانتا۔ خود کلامی میں اپنے سامنے اس کا تصور لائے ہم کلام تھا، مگر اس کی صدا سننے والی پہروں دور بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن ہر روز حاطب کے قہر کا نشانہ بنتی ہے خرم خان، پل پل موت کی دعائیں مانگتی، ذلے اپنے گھر والوں کے لیے سوائے بد دعا کے کچھ بھی تو لبوں پہ نہیں رکھتی تھی۔ سرتاج گل کی آواز بہت قریب سے سنائی دیتے معدوم ہوئی تھی۔ مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں خرم خان۔ ایک اور جان سوز آواز ابھری تھی۔ اعتبار نہیں ہے؟ کیسے نہیں پریشے؟ میں تمہارا مجرم ہوں، میں بھلا اپنی ذات کو رسوا کر دوں گا؟ پریشے، درد جب شدت اختیار کر گیا تو وہ آنکھیں مودے اس درد سے آزادی حاصل کر گیا تھا۔ وہ جو اسے ہر پل اذیت دیتے، ہر پل اپنے قہر اور برچھی برساتے الفاظ سے چھلنی کرتا تھا، اس کے دو الفاظ نہیں سہ پایا تھا جو کہ حقیقت پر ہی تو مبنی تھے۔ فقط ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ سریعام اپنے محبوب سے رسوائی برداشت کر سکے، اس لیے مضبوطی کا خول چڑھائے کھوکھلا وجود بہت جلد شکست پا ہوا تھا۔ حاطب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے سے آتی سوں سوں کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ یادداشت نے سیکنڈز میں کچھ دیر پہلے کی کارستانی دہرائی تو شرمندہ ہوتے اس کو ڈھونڈنے کو نگاہ دوڑائی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ڈرا ساتھ ٹیک لگائے، چہرے گھٹنوں میں چھپائے وہ بیٹھی تھی۔ جہاں اس کی معصومیت بھرے احتجاج میں ہنسی آئی، وہیں خود کو اپنے برے روٹ انداز پہ سرزنش کرتا آگے بڑھا تھا۔ اگر وہ پریشے اور خریم کی زندگی کے کرتاس کو نیلی روشنائی سے بھرنا چاہتا تھا تو وجہ بھی یہی تھی کہ ذلے اور وہ ایک مطمئن زندگی گزار سکیں، مگر انجانے میں اسے ہی دکھی کر چکا تھا جسے وہ دنیا جہاں کی خوشیاں میسر کرنا چاہتا تھا۔ سوری مسز۔ کتنی دیر سوچنے کے بعد اسے منانے کی کوئی الفاظ نہ ملے تو ایسے ہی مخاطب کیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو منانا بہت مشکل تھا جس کے لیے پہلے ہی وہ اس کے 6 مہینے ضائع کر چکی تھی۔ پہلے جو رونا سسکیوں تک محدود تھا اب وہ دھواں دھار اننگ سٹارٹ کر چکی تھی۔ حاطب کے پاؤں ہاتھ پھولے تھے۔ ذلے میری جان، آئی ایم ریئلی سوری فار بینگ روڈ، بس تھوڑا سا پریشے کو لے کر ڈپریس ہو گیا تھا تو۔ سر کھجاتے شرمندہ انداز میں سے سوائے دی۔ کیا بینگ روڈ؟ آپ کو پریشے سے بڑھ کے کچھ اہم ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں، پہلے دن سے اپنی اوقات سے آگاہ ہوں۔ آپ جائیں، خریم لالا سے حساب کتاب چکتا کر لیں پہلے۔ بنا کوئی لحاظ کیے وہ اسے کھری کھری سناتے پھر سے چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ حاطب کو مطلب اور آلود دیکھ مزید پریشانی ہوئی، اور وہ بھی خالص بیویوں والی خالص خصوصیات۔ اچھا یار، رخ یار کا دیدار تو کرنے دو، اوپر سے چھوٹی سی ناک پہ اتنا غصہ دھر دیا ہے، بھلا کیسے وزن سہل سکے گی؟ وہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں اپنی چھوٹی ذلے کی ناک نہیں بگاڑنی، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے چہرہ اوپر کو اٹھایا تھا، ساتھ میں اس کی ناک کو چھوتا لطیف سا طنز کرتے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا تھا۔ حاطب کو سامنے دیکھ اسے اپنے غصے پہ غصہ آ رہا تھا جو محبوب شوہر کو سامنے دیکھ رفو چکر ہونے کے چکر میں تھا۔ وہ رونا دھونا بھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون چھوٹی ذلے؟
اس کی توجہ ہٹتا دیکھ حاتب نے سکون کا سانس لیا تھا. ایسے نہیں بتاؤں گا بھائی، اس کے لیے پہلے صلح کرنی پڑے گی. حاتب نے چالاکی سے پینترا بدلا تھا. ضلع کے بے چین فطرت سے وہ اچھے سے آگاہ تھا. بھلا وہ کہاں اتنا صبر کرنے والی تھی. ہاں صلح ہے، بتائیں مجھے. وہ جو اسے آج زوردار لڑائی اور تانے تشنی کے تیر چلانے کا سوچے بیٹھی تھی، سب بلائے اس کی باتوں میں آ گئی تھی. ایسے کیسے ہم مان لیں؟ صلح ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ جب صلح کریں تو آپس میں گلے ملتے ہیں. حاتب نے سادہ سے الفاظ کہتے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے، جبکہ اس کے الفاظ پر غور کرتی وہ ہونٹ بھیج گئی. اوہ یار، اتنا ظلم مت. ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ جھٹکتے کھڑی ہو گئی. آپ بہت برے ہیں، ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی. بے رخی سے کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر سامنے سادہ دیوار سے ٹکراتے چیخ پڑی گئی. ایسے کیسے میری جان؟ ابھی تو ہمیں آپ کو چھوٹی ضلع کا بتانا ہے، بلکہ اسے لانے کی پلاننگ کرنی ہے پوری. حاتب نے اس چھوئی موئی سی لڑکی کو اپنے حصار میں مقید کیا تو وہ اس کے الفاظوں پہ غور کرتی بلش کرنے لگی. مطلب کہ آپ مجھے اتنی دیر سے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ لہجے میں لاڈ اٹھوانے کا عنصر نمایاں تھا جو حاتب سے پوشیدہ نہیں تھا. تبھی اس کے موڈ کا بیڑا غرق کیا. وہ تو آپ ماشاءاللہ سے بنی بنائی ہیں، ہم اللہ کی بنائی چیزوں میں ایڈیشن کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ وہ منہ پھاڑے اس کی بات کا مفہوم سمجھنے لگی. جیسے ہی بات سمجھ آئی زوردار احتجاجی مکہ اس کے سینے پہ برسائے گرفت سے نکلنا چاہا تھا. آپ ہیں ہی برے انسان. ہم سے غلطی ہو جاتی ہے جو ہر بار آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اپنی بہن کو منائیں، اس کے لاڈ اٹھائیں. اس کے کندھے پہ زوردار مکہ برساتے اس کے سینے میں سر گھسیڑا تھا. چھپ کیوں رہی ہیں؟ اب کہ ہمارے دل و جسم پہ ہوئی واردات کا حساب دینا ہوگا آپ کو جانب. مدھم سی سرگوشی ضلع کو سرتا پیر سرخ کر گئی تھی. ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی. جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو گویا بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا. اوہ، یہ تو اور بھی اچھا ہے. ویسے بھی ہم خاموشی چاہ رہے ہیں. بہت پکاتی ہیں آپ. اسے چڑھاتے اپنے بازو میں اٹھائے ٹیرس پہ لایا جہاں پہ ہلکی سی ہوتی بارش نے اس کے مزاج کے ساری کثافت دور کر دی تھی. آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بارش باہر ہو رہی ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کو پھیلاتے بارش کے قطروں کو قید کرنا چاہتا. ہمیں لگا اندر ہوتی بارش کا منظر زیادہ حسین ہے. سرشار انداز میں کہتے اس کی پلکوں پہ ٹھہرے شفاف قطروں اپنے پوروں سے چنے تھے. مت رویا کریں ضلع، ہماری جان مشکل میں آ جاتی ہے. اس کے کندھے پر سر رکھتے سرگوشی کرتے اس کی دھڑکنوں کو مرتش کر گیا تھا. تو آپ نعرہ لایا کریں. جواب حاضر تھا. وہ لاجواب ہوتے خاموشی اختیار کیے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگا. ہواؤں پہ لکھے اس کے نام کو چومتے ہیں، نظروں سے اس کے نقش پیام کو چومتے ہیں. اس سے مل کر ملی ہے رسوائیاں بھی بہت، اس کے حوالے سے لفظ بدنام کو چومتے ہیں. تخیل کے کرتاس پہ بنا کر وہ صورت و نقش خوش فہمیوں کے اس ابہام کو چومتے ہیں. ٹھٹھرتی شاموں تپتی دوپہروں میں ملے تھے جہاں، بدحواسیوں میں وہاں کے در و بام کو چومتے ہیں. آنسو آ جائیں جب بہتے بہتے لبوں تک شبنم، محبوب کے نذرانے انہی غم و الام کو چومتے ہیں. اتنی آزمائشوں کے بعد بالآخر وہ سرخرو ہوا تھا. اس کا مقصد خریم اور پری کو لے کے ہمیشہ پازیٹیو رہا تھا، مگر خریم نے اپنی فضول حرکتوں سے اس کی بنی بازی بگاڑ دی تھی. مگر اب وہ اسے اور پریچے کو کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دے گا. فیصلہ کن انداز میں سوچتے پرسکون ہوتے اس کے بالوں پہ ہلکا سا لم چھوڑ گیا تھا. مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ پہلے اگر خریم نے ہمیشہ اس کی کرتی دھرتی پہ پانی پھیرا تھا تو اب فیصلے کا اختیار کوئی اور اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا. جسے سب تقدیر کہتے ہیں، قسمت کی وہ دیوی جو چاہے تو محبتیں برسا کے ایک بے مول انسان کو مالا مال کرتے، اور اگر چاہے تو نفرت کی آگ سلگائے سازش بنتے تخت نشین کو تختہ دار کرتے. حاتب اور ضلع ماحول کی فصوں میں کھوئے رمجھم سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وہیں دور کہیں سے موبائل کی رنگ ٹون نے انہیں ہال میں واپس کھینچا تھا. حاتب نے بے اختیار گھڑی پہ نگاہ ڈالی جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے. اس وقت بھلا کس کا فون ہوگا؟ وہ دونوں پریشان ہوتے کمرے کی طرف بڑھے تھے جہاں خریم کی کال دیکھ ضلع کے تیور پہ بل پڑے تھے، جہاں حاتب بھی پریشان ہو اٹھا تھا. آپ کال نہیں اٹھائیں گے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی مزید کسی مسئلے کا شکار ہو اس شخص کی وجہ سے. بے دردی سے کہتے اس نے کال ریجیکٹ کی، مگر موبائل پھر سے بج اٹھا تھا. اب کہ وہ آف کرتی ایک طرف رکھے اس کی جانب بڑھتے اس کے گرد حصار باندھ دیا. ضلع ہمیں دیکھنے دے.
کیا ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہو۔ حاطب کے چہرے پہ چھایا تفکر نمایاں تھا، مگر ضلع بھی تو ایک پٹھان خون تھی جہاں پہ بھائی اور شوہر کی صحبت کچھ اور نہیں تو سختی ضرور لائی تھی۔ اگر آپ نے مزید کوئی بات کی ہم مورے جان کے کمرے میں جا کے سو جائیں گے۔ ضلع نے دھمکی دیتے قدم اٹھا بھی لیے تھے تو حاطب کی تو جان پہ بنائی تھی، ابھی مشکلوں سے اسے منایا تھا، پھر سے اس کا ٹوٹنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اچھا سوری جان، بولتے ساتھ باقاعدہ اس کے کانوں کی لوب پر اپنا لمس چھوڑا تھا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ آئی لو یو۔ حاطب کا بے اختیار انداز اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اس کے قرار کو اعتبار بخش گئی تھی۔ رات دھیمے سروں میں ان کے لیے لطافت بخش رہی تھی، وہیں سلگتے لمحوں میں جکڑے دونوں وجود بے چین تھے۔ حاطب سے مایوس ہوتے دوسرے نمبر پہ کال کی گئی۔ پریشا نے ایک نظر کال کو دیکھتے موبائل کو خود سے دور پھینکا۔ وہ کب سے اسی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اس کی کال گویا اس کا وجود سامنے لائی تھی۔ موبائل کافی دیر بجنے کے بعد بند ہو چکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میسج ٹیون بجی تھی۔ کتنا ڈھیٹ شخص ہے یہ، اتنی نفرت اور ذلت کے بعد تو اسے جیتے جی مر جانا چاہیے، مگر خود سے بڑبڑاتے اس نے میسج پہ نظر دوڑائی۔ کسی انجان نمبر سے میسج کیا گیا تھا۔ ایک نظر دیکھتے اسے اگنور کیا، مگر پھر ایک نام پہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ جلدی سے موبائل اٹھاتے دوبارہ میسج پڑھا تھا، ایک بار، دو بار، اور کتنی بار ہی اس نے میسج کو باواضح بلند پڑھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے موبائل ہاتھ میں پکڑے دائم کے روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جو اپنی گیم میں مصروف تھا اچانک کسی آفت کی طرح اس کے سر پہ نازل ہوتا دیکھ منہ کے زاویے بنائے بیٹھا تھا۔ کیا یار پری، کچھ انسان کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے نا، یوں بنا نوک کیے گھس گئی تم۔ دائم نے بیزار انداز میں اسے جھاڑا، مگر توقع کے برعکس کوئی جواب نہ پا کر وہ حیران ہوا تھا۔ اے کیا ہوا ہے، کہاں گم ہو گئی ہو، کہیں میرے کمرے میں بھوت تو نہیں نظر آ گیا؟ دائم نے چٹکی بجاتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے حواس کو اسے انداز میں اس کی جانب موبائل بڑھایا تھا۔ وہ اسے ناسمجھی انداز میں دیکھتے موبائل کی آن سکرین دیکھنے لگا تھا۔ او یار، آئی تھنک واٹس ایپ پرینک ہو، وہ ڈھیٹ خان، اسے کچھ نہیں ہونے والا، پھر بھی تم چاہتی ہو تو کال بیک کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو میسج پڑھتے دائم نے مشکل سے اپنے سلپ ہوتے حواسوں کو قابو پایا اور اسی نمبر پہ کال بیک کرنے لگا۔ پریشے کا رواں رواں دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ کال سنتے دائم کے چہرے پہ چھائے کالے بادلوں کی سائے نے گویا اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ پریشے وہ، دائم نے نظریں جھکائے گویا کوئی انہونی کا اعتراف کرنا چاہا تھا۔ نہیں، میں نے مار دیا، میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ دائم کیوں؟ میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، اب کیوں قبول ہوئیں؟ پریشے کے چہرے پہ چھایا کربناک درد دائم کو بھی رلا گیا تھا۔ کیوں ہوا ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ پریشے کی چیخ نے ضلع اور حاطب سمیت مورے جان کو باہر جانب آنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا ہوا پری جان؟ وہ بکلاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مار دیا لالا، میں نے مار دیا اسے۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے دائم کو دیکھنے لگا جس نے موبائل اس کی جانب پڑھایا تھا جہاں پہ لکھے الفاظ نے حاطب کو بھی ساکت کیا تھا۔ کس ہاسپٹل میں ہو تم؟ کال کرو، میں بات کرتا ہوں۔ اس کے سر کو تھپتھپاتے تسلی دیے خود کال ملائے بے چینی سے انتظار کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف سے کال جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نیند میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ ہیلو، میں حاطب خان بات کر رہا ہوں، خریم خان کا بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو۔ دوسری طرف سے بنا کچھ بولے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ حاطب نے بے چینی سے پہلو بدلے، پھر کال ملائی۔ مورے جان بھی دائم کے سہارے صوفے پہ بیٹھی، جبکہ ضلع تنے تاثرات کے ساتھ کبھی حاطب سے لگی پریشے پہ نگاہ ڈالتی تو کبھی اپنے شوہر نامدار کو۔ اسے بار بار خریم کے نمبر سے آتی کال کا منظر نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ ارے بھائی، آپ کو کتنی بار کہوں، آپ کے بھائی کو ہم مردہ حالت میں ہاسپٹل چھوڑے ہیں، وہ تو غلطی سے موبائل جائے وقوع پہ گرا ملا، ہم نے پہلے 2 نمبر ملائے، مگر موبائل کے اسپیکر سے گونجتی سخت آواز نے وہاں پہ ایک بار پھر موت کا سما پیدا کر دیا تھا۔ پری جان، اسے حاطب کی باہوں میں جھولتے دیکھ سب ایک زبان ہوتے اس کی طرف لپکے تھے، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی۔ آنکھوں میں پٹی روشنی اور کہیں دور سے آتی آوازیں اسے شعور میں لانے لگی تھی۔ دماغ اندھیری کھائیوں کو عبور کرتا اسے حال میں لانے لگا تھا جہاں اس کے اوپر جھکا حاطب کچھ کہہ رہا تھا۔ حاطب نے لال آنکھیں لیے خریم اور اس کے پاس سے اٹھتی بات سے محسوس کر چکا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، مگر اسے اس کی یہ حالت بھی قابل منظور لگی تھی بانسبت اس کے جو جان فضا خبر انہیں سنائی گئی۔
بنسبت اس کے جو جان فضا خبر انہیں سنائی گئی تھی۔ داجی کو بھی کال کیے وہ بغیر کسی تصدیق کے ہاسپٹل بھاگ آیا تھا، مگر سامنے پڑے افراد میں ایک شخص جو جان کی بازی ہار چکا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی زخمی حالت میں پڑا تھا، جس کے مطابق انہوں نے ڈرنک کیے ہوئے خریم کو اس کے گھر چھوڑا اور ساتھ ہی ایک امیر آسامی ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کا پرس اور موبائل اپنے پاس رکھ دیا تھا، مگر راستے میں بدترین ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے راہ گیر نے خریم کے پرس اور موبائل سے ان کی شناخت سمجھی اور کال بیک کرتے حاطب اور پریشے سے رابطہ کیا تھا۔ داجی جہاں سر بسود ہوئے وہیں اس کے شراب نوشی کرنے پہ سیکھوا ہو گئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے وہ انہیں جس حالت میں ملا، حاطب نے جہاں سکون کا سانس لیا وہیں داجی کا غصہ دیکھ سب گھبرا گئے تھے۔ دریام خان، آپ ان بچوں کے بڑے ہیں، اگر آپ ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے تو پہلے یہ سب بے راہ روی کا شکار رہے ہیں، مزید بگڑ جائیں گے۔ مورے جان کا مصلحتاً انداز ان کو ٹھنڈا کر گیا۔ ہم اس ناحجاز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ خود پہ کنٹرول کیے وہ کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں حاطب اور دائم مل کے اس کی حالت درست کرنے لگے تھے۔ پریشے اور ذلے خاموش تماشائی بنی سب کو الجھتے دیکھ رہی تھی۔ پری جان، آپ کو داجی ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں، بیٹا وہ آپ سے جو کچھ بھی کہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ روح خانم اپنے بیٹے کی اس سے محبت کی اکلوتی گواہ تھی۔ جہاں انہیں پریشے کے ساتھ اپنائے گئے خریم کے رویے کا دکھ تھا، وہیں ان کی زندگی کو ایک نارمل ڈگر پہ آتا دیکھنا بھی ان کی چاہ تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو داجی کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، نہ جانے اب کی کیا فیصلہ اس کے سر مسلط کرنا چاہ رہے تھے۔ خریم کی موت کی خبر نے اس سے پوری طرح سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جتنا برا صحیح، مگر اس سے بچھڑنے کا صدمہ بہت جان لیوا ثابت ہوا تھا اس کے لیے۔ یہ انکشاف کس حد تک حیران کن تھا کہ وہ تو اس ہرجائی کی محبت میں ڈوبی اس کی جدائی کا دکھ سہل نہیں سکتی تھی۔ وہ جس سے نفرت کے بلند و بانگ دعوے کر چکی تھی، سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ جب ہاسپٹل میں موجود حاطب نے اس کے زندہ ہونے اور ہونے والی مس انڈرسٹینڈنگ کی خبر سنائی، کتنی دیر وہ رب کے حضور روتے ہوئے اپنے الفاظ کی معافی طلب کرتی رہی۔ اس کی حالت کے پیش نظر مورے جان اور ذلے کے ساتھ وہ بھی خریم کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی، جہاں اس کی حالت کو دیکھ دکھ ہو رہا تھا۔ اس سب کے پیچھے وہی تو وجہ تھی۔ اس کا اتنا اوور ریئیکٹ کرنا یقیناً خریم کے لیے برا ثابت ہوا تھا۔ تاجی، آپ نے بلایا ہمیں؟ دماغ سے سب جھٹکتی وہ آگے ان کے روبرو ہوئی تھی۔ پریشے بیٹا، ہم آپ سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خریم کا اب تک کا رویہ اور دشمنی اور بدلے کی آگ نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے اور اس کی وجہ آج اس کی یہ حالت ہے۔ یقیناً وہ کسی طرح بھی آپ کے لائق نہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی مناسب فیصلہ کرتے ہوئے اس رشتے کو منقطعی انجام تک پہنچایا جائے۔ اپنی دانست میں بات کرتے داجی اس کے فق ہوتے چہرے سے انجان تھے۔ ابھی جو ایک جھٹکے سے سنبھلی تھی، داجی کا فیصلہ اسے کسی ریت کی دیوار ثابت کر رہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں پریشے کہ اب خریم کی منمانی اور بیجا ضد کو توڑا جائے۔ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کسی معصوم کو ہمارے خاندان کی وجہ سے کوئی تکلیف سہنی پڑے۔ کچھ دیر میں ہم نے وکیل کو بلایا ہے جو چند ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے آ رہی ہیں۔ اپنی بات مکمل کیے وہ وہاں چلتے بنے اور پریشے کو لگ رہا تھا خریم اور اس کی جلائی آگ میں اب وہ بھی دونوں ہی بھسم ہونے کو ہے۔ وہ خلا میں دیکھتے اس کی منمانیوں کو یاد کرنے لگی۔ تو کیا اتنی جلدی یہ رشتہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ اپنے اندر سے اٹھتے سوالوں پہ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ نہیں، یہ سب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، ہمیں بات کرنی پڑے گی حاطب لالا اور داجی سے۔ نہیں، ہم یہ نہیں رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اس مونسٹر کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ انسان کے لیے دوسروں سے لڑنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنی اندر کی ہوتی جنگ سے۔ وہ چکرائی سی بہت کچھ سوچنے میں مگن تھی جبھی خریم کے کمرے سے آتی آوازیں اس کا سانس ساکن کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کبھی بھی اس سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونا نہیں چاہے گا۔ کیا ہوا اگر ہم داجی اور حاطب لالا سے بات کی ہمت نہیں کر پاتے، مگر وہ یقیناً وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ آج پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو لے کے اس شخص پہ اعتبار کر رہی تھی۔ اپنے بھاری ہوتے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھائے جہاں داجی یقیناً اس شراب نوشی کی حرکت پہ اسے سنا رہے تھے، مگر سامنے موجود وکیل، حاطب، دائم، ذلے کے چہرے پہ چھایا اضطراب، دادی اور مورے جان کی تسبیح کے دانوں کے ساتھ ہلتے لب اور خریم کو پکڑے روح خانم کو دیکھ وہ فی الحال کی سچویشن سمجھنے سے مفلوج ہو رہی تھی، جبکہ خریم اس گھر میں اس کی موجودگی سے لال تھا۔ خریم، بہتر ہے کہ ایک بار اس مسئلے کا حل ٹھنڈے دماغ سے نکالو۔ حاطب کی بات اسے مزید پتنگیں لگا گئی۔ تم دور رہو میرے گھر کے معاملے سے، میں دیکھتا ہوں کون پریشے کو میری زندگی سے نکالتا ہے۔ یہ سب تمہاری سازش ہے نا؟ تم ہی داجی ہمدردی لینے کے لیے انہیں یہاں لے کے آئے ہو۔
خریم بری طرح حاطب سے بدظن تھا، تبھی کچھ سوچے سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیا تھا۔ خریم لالا، آپ کس انداز میں حاطب لالا سے بات کر رہے ہیں؟ اور پریشے ہماری بہن ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ جیسے شخص کے ساتھ زبردستی کسی تعلق میں بندھی رہے۔ حاطب پہ چلاتے خریم کا رویہ دائم کو بھلا کہاں برداشت تھا، وہ وہیں دہلیز پہ رکی پریشے بھی ہوش میں آئی تھی۔ ہم سائن کرنے کو تیار ہیں داجی، بتائیے کہاں سائن کرنے ہیں؟ وہ تیزی سے آگے بڑھتی داجی کے سامنے جا رکی تھی۔ داجی سمیت سب کا دل ایک سمے کو رکا گیا، مگر بہرحال آخری فیصلہ تو اسی کا تھا۔ مگر اس کے گھر والے جو خریم کی موت کی خبر پہ اسے بکھرتا دیکھ چکے تھے، سب حیران تھے وہ اتنی آسانی سے یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ پریشے گل، ابھی ہم بڑے یہاں موجود ہیں، آپ لوگ جائیں یہاں سے، ضلع پریشے کو لے کے جائیں۔ صدا کی نرم بولے والے بھائی کا تیکھا لہجہ پریشے کو حیران کر گیا تھا، مگر وہ خریم کے ہاتھوں بار بار اپنی تجویز ہوتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ واہ واہ، کیا ڈرامہ رچایا گیا ہے! پہلے بہن اپنے بھائی کو یہاں خلا کے پیپرز کے ساتھ بھیجنے کی دھمکی دیتی ہے، پھر بھائی کا کال پہ دھمکی دینا، اور صبح میں یہ سب ڈرامہ۔ جیت گئے تم لوگ بازی، بتاؤ کہاں سائن کرنے ہیں، میں بھی کر دیتا ہوں۔ خریم کی انا کا بت بھلا کہاں اتنی جلدی پاش ہونے والا تھا۔ خریم، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم سب یہاں پہ صرف اس مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو، جذباتیات ہمیشہ رشتے خراب کر دیتی ہیں، اور کیا حاطب خان، آپ صرف ضلع کو دکھاوے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہے ہیں، ورنہ چاہتے تو آپ بھی وہی ہیں جو آپ کی بہن چاہتی ہے۔ آنکھ پھنکارتا لہجہ پریشے کو دیکھتے آنکھوں سے شعلے برسا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو ایسا ہی صحیح، چلے پریشے سائن کریں۔ حاطب کو اب بھی مزید کسی صفائی دینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پریشے آگے بڑھتی داجی سے کاغذات لینے کو ہاتھ بڑھائے ہی تھے جب وہ چیل کی طرح اس پہ جھپٹا اور کاغذات کھینچتے اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے۔ بس وہی ہے جو پریشے کو خریم خان سے الگ کر سکتی ہے، ورنہ میں اپنے درمیان حائل ہر راہ کو پار کرنا جانتا ہوں۔ اس کی سرد آواز نے جہاں حاطب اور داجی کو مطمئن کیا، وہیں سب لرز کے رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اگر منا سکتے ہو تو پریشے کو اس رشتے کے لیے راضی کر لو، اور جو رسمیں ادھوری رہ گئی تھیں ان کو پورے رواج سے ادا کرتے ہم پریشے کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی پریشے گل کو نہ منا سکے تو یقیناً ہم خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مارتے اسے آزاد کروائیں گے۔ داجی نے اپنی کڑک تر آواز میں کہتے وکیل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جہاں ایک اور چانس ملنے پہ خریم نے سکون کا سانس لیا، وہیں پریشے کی جان لبوں پہ اٹکی۔ بھلا یہ کیسا فیصلہ کر کے گئے داجی، جبکہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ جذبس ہوتے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، وہاں سوائے ان دونوں کے کوئی اور نہ تھا۔ اب کیا ہوگا خان؟ ضلع پریشان سی اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھی۔ اس وقت وہ خریم کے گھر میں ہی موجود تھی، جہاں بزرگوں نے اپنی الگ محفل سجائی تھی۔ دائم احتجاجی واک آؤٹ کرتے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ان دونوں کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی فضول انا اور ضد میں اپنا خوبصورت وقت ضائع کرے ہیں، ہماری طرح۔ حاطب نے کہتے ساتھ ایک شرارت کی تھی، وہ سرخ ہوتی چہرہ چھپا گئی تھی۔ یہاں ہمارا کیا ذکر، ہم سچ میں پریشان ہیں حاطب۔ وہ اس کی شرارت سے صحیح انجوائے بھی نہ کر سکی تھی کہ پھر سے ان کی ٹینشن سر پہ سوار ہوئی تھی اور اس کے گھٹنے پہ سر رکھے زمین کو کھونے لگی۔ ہمارا ہی تو ذکر ہے میری جان، یہ کہانی جو شروع ہی نفرت اور انتقام میں لیے گئے ونی سے ہوئی تھی، جس نے 8 سالہ ضلع کے ساتھ پریشے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارا ہی تو ذکر ہے میری جان، یہ کہانی جو شروعات ہی نفرت اور انتقام میں لیے گئے ونی سے شروع ہوئی تھی، جس نے 8 سالہ ضلع کے ساتھ پریشے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جتنا کچھ ضلع سہل کر چکی ہے نا، خریم بھی اپنی جگہ درست ہے، مگر ہم بھی اپنی بہن کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہے۔ ایسے میں داجی کے ساتھ لیا گیا ہمارا مناسب فیصلہ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ ضلع نے سر اٹھاتے اپنے سمجھدار شوہر کو دیکھا تو گویا ان لوگوں نے جان بوجھ کے ان کے درمیان بات کرنے کا موقع پیدا کیا تھا۔ ضلع چہرے پہ لکھی سوالوں جواب کی تحریر پہ حاطب نے سر اس بات میں ہلاتے گویا تصدیقی مہر لگائی تھی۔ پریشے کی حالت ہم سب کے سامنے تھی، جبکہ رات میں ہماری کی گئی خریم کو کال نے بھی اسے بری طرح توڑا ہے۔ ایسے میں لوہا گرم دیکھ ہم نے چوٹ لگائی جو عین نشانے پہ لگی تھی۔ اگر خریم ہمیں درمیان میں نہ لے کے آتا تو یقیناً انکار پری کی جانب سے ہوتا۔ وہ جو ضلع کے آنے سے محبت کے رنگوں سے واقف ہوا تھا، بھلا کسی اور کی آنکھوں میں درجے محبت کی تحریر سے کیسے واقف نہ رہتا۔ جائیں، ہم آپ سے نہیں بولتے، کیا ہماری جان اٹکی ہوئی تھی اور آپ داجی کے ساتھ مل کے گیم پلان کر رہے تھے؟ ضلع کو یاد آیا کہ ان لوگوں کو اس گیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ ایسے میں اس کے شکوے ابھر آئے۔
اوہو، ایک تو پانی آپ کی آنکھوں میں پانی کی ٹینکی فل کیے رہتی ہیں. بتایا نا کہ یہ سب اچانک پلان ہوا. لیکن خریم کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے جہاں ہمیں پریشان کیا وہیں پری کا رویہ دیکھنے اور سوچنے کے قابل تھا. اسے زمین سے اٹھاتے اپنے تھائی پہ بٹھائے بچوں کی طرح پچکارنے لگا تھا. حاتب، ہم یہ رسم توڑ نہیں سکتے جہاں ایک کے کیے کی سزا نسلیں بھگتتی ہیں. ضلع چہرے پہ چھائے خوف کے سائے حاتب کو گہری سانس بھرنے پر مجبور کر گئی تھی. کچھ بھی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اس یقین کے کہ ہم اپنے گاؤں اور حویلی میں کسی کو اس ظالم رسم کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں. عقیدت سے اس کی پلکوں کو چھوتے ایک جگنو اس کے ہاتھ تھمایا. وہ بھی پر یقین ہوتے اس کے کندھے پہ سر ٹکائے سرشار سی مسکرا اٹھی تھی، جبکہ دوسری جانب مورے جان بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی. دریام خان، آپ نے میرے بچے کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ارے ایک گھنٹہ بھلا اس میں پریشی جیسی اکھڑ اور ضدی مزاج لڑکی کو منانا آسان ہے. خدا جانے کیا ہو رہا ہو کانتر. دادی جان کبھی اندر تو کبھی باہر چلتی ٹہل رہی تھی. وہیں روئے خانم بھی خریم کے مزاج سے واقف تھی، مگر دل میں ایک مطمئن سی آس بھی تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا، ورنہ داجی کا فیصلہ کون چیلنج کرنے والا تھا. ہوش میں آتے اس نے وہاں سے کھسکنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خریم کے سینے سے لگی. کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے. خود کو اسے گرفت سے آزاد کروانا چاہا. وہ اسے متائے جان کی طرح سنبھالے کھڑا تھا. دیکھو، داجی کا اور تمہارے ہٹلر بھائی کا شارٹ ٹائم نوٹس ہے. یہ ساری لڑائیاں بعد میں لڑ لینا، مگر پلیز ابھی کے لیے مان جاؤ. اسے شانے سے پکڑے منایا تو پریشے پہ گویا حیرتوں کے پہاڑ آگے رہتے. خریم خان اور اتنا ملتجیانہ انداز. کس بات کے لیے مان جاؤ؟ ہاں، تم نے لالا سے بدتمیزی کی ہے اور یونی. پلیز آج کچھ نہ بولو، مجھے بولے تو میں حاتب سے معافی مانگ لوں گا، اور یونی اس کو تم رہنے دو. وہ تو ہے ہی سارے فساد کی جڑ ہمارے بیچ. جلدی سے اس کی بات اچکتے اپنی سنائی تھی، جبکہ اسے ایک اور شوق لگا. ابھی جو وہ حاتب کے سامنے دھاڑ رہا تھا، اب اتنی آسانی سے معافی مانگنے کو کہہ رہا تھا. میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ تمہاری کوئی نئی چال نہیں ہے اور تم بعد میں مکر نہیں جاؤ گے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں الجھے کھڑی ہوئی ہے، جبکہ وہ تو اس سے ناراض تھی. پلیز پریشے، تم مجھے ٹام بلا لینا، مگر اتنی بڑی سزا نہیں پلیز. وہ جانتا تھا کیسے اس نے اس کے الفاظ سہے تھے. اتنا آسان نہیں ہے کچھ بھی بلانا خریم. اس کی آنکھوں میں ماضی گزرا تو دکھ ہلکورے لینے لگا تھا. میں جانتا ہوں اپنی شدت پسندی میں بہت ناانصافی کی ہے، مگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا. دکھ صرف ایک چیز کا ہے کہ میری محبت کب نفرت کا لبادہ اڑے مجھے انسان سے جانور بنا گئی، مجھے پستیوں میں گرا گئی، مگر تم سے منسلک میرا ہر جذبہ سچا ہے. پلیز پری جان، میں اس وقت سے تمہاری ان سب آنکھوں کے آکٹوپس کا شکار ہوں، جب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم حاتب خان کی بہن ہو. دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ کر معافی کے انداز میں اس کے سامنے جڑے بولا تھا، جبکہ اس کی آخری بات سنتے اس کا دل نان سٹاپ دھڑکنے کی سپیڈ پہ تھا. اور وہ کیا تھا؟ مال میں یوں سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرنا، اور پھر پریشے نے کہتے ساتھ چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا. جو بھی تھا، خریم کے ساتھ اس کے بہت حساب کتاب نکلتے تھے. ایک نامحرم میری بیوی کی طرف جھکتے کچھ بولے اور وہ بھی اس کی اداؤں پہ شرمائے تو کیا میں بغیرت بنا دیکھتا رہوں؟ جہاں اپنی ندامت اور شرمندگی کے سائے تھے، وہاں پہ پھر سے غصے کی لالی چھڑکنے لگی تھی. چھوڑو مجھے جنگلی انسان، جو فیصلہ داجی اور لالا کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں. اس کے ہاتھ کی پشت پہ پنجے گاڑے قید در سے بلبلا اٹھا تھا. تبھی موقع سے فائدہ اٹھائے وہ باہر کو بھاگی، مگر دروازہ ان لاک کرنے تک وہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا. جنگلی بلی تو اس وقت تم لگ رہی ہو، یقیناً کسی جنم میں ویمپائر رہی ہوگی. خریم نے اسے گھورتے بدلا چکایا تھا، اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں کے لیے ہلکا سے چبایا تھا. تم ابھی اس کے بعد مکمل بھی ہو نہیں پائی تھی کہ پھر سے اس کی سانسوں پہ کڑے پہرے لگائے تھے، جہاں اس کے لبوں پہ اٹکی اپنی سانسوں کی خلاصی کو وہ تڑپنے لگی تھی. جاؤ پریشے، داجی اور حاتب لالا کو اپنا فیصلہ سنا دو، جو وہ چاہیں گے ہمیں بھی منظور ہوگا. اپنی محبت کی شدتوں سے آگاہ کرنے کے بعد بال اس کے کوٹ میں پھینکی تھی اور اسے ایسے ہی چھوڑے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اپنا ساتھ عطا کرنے لگی ہے یا پھر بے سر و سامان کرتے زندگی سے نکالنے لگی ہے. منتشر ہوتی دھڑکنوں پہ قابو پاتے وہ اس کے رویے کو سوچنے لگی تھی. کھٹا میٹھا انداز، کب دھونس جماتے پیار جتانا اور کبھی بے نیاز گھومنا. اتنا آسان تو نہ تھا اس شخص سے دستبردار ہونا، مگر اس کی خطاؤں کو معاف کرنا بھی آسان نہ تھا. کھٹکے کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا جہاں روئے خانم ٹھہری تھی. آنٹی آپ آئیں، کھڑی کیوں ہیں؟
خود کو ہوش کی دنیا میں واپس لائن کو اندر بلایا تھا. پریشے، ہم نہیں جانتے کہ خریم ان دوریوں کی بار توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، مگر ہم تم سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انتقام کی آگ نے اسے پاگل کر دیا تھا جو وہ اپنی محبت نہیں سمجھ سکا. اس نے حیرت سے مورے جان کو دیکھا. یقیناً خریم کا کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ اسی سلسلے کی کڑی تھا. اگر میرے بیٹے کے کردار کی گواہی چاہو تو میں اس کی ماں کی نہیں دوست بھی ہوں. میرے بیٹے کی زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو پریشے، اس لیے جو فیصلہ دماغ سے کرو اس میں اپنے دل سے بھی خریم کے لیے تھوڑی سی ترمیم شامل کر لینا. ایک آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک گئے تھے. پریشے کی ہتھیلی پہ گرا تھا مگر وہ اس چیز سے انجان چلی گئی. اس کا دماغ بری طرح جکڑا ہوا تھا اور پھر مورے جان دادی ماں نے بھی اسے ایک جیسی بات کہی تھی. چالاک شخص یقیناً سب کو اپنا وکیل بنا کے بھیج رہا ہے، مگر یاد رکھنا خریم خان، پریشے کو اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی. اور پھر اس نے حاتب لالا اور داجی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا. وہ بنا کچھ بولے اس کے پاس سے اٹھائے تھے. داجی اور سب لوگ گاؤں واپس آ گئے تھے جہاں حاتب ضلع اور پریشے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا تھا. اسے پریشے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ایسے ہی بے کیف گزر رہے تھے جب داجی کے بیمار ہونے کی خبر پہ وہ دوڑا ہوا حویلی آیا، مگر وہاں کی رونقیں دیکھ وہ چونکا تھا. مورے جان، یہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا کیا؟ داجی کا ہاتھ پکڑے وہ روح خانم سے مخاطب ہوا. تمہارے داجی چاہتے ہیں کہ وہ دشا سے تمہارا نکاح کر دیں. جو کچھ تم نے کیا ہے ایک سزا کے طور پہ یہی صحیح ہے. روح خانم کا جواب اس کا وجود تک چھلنی کر گیا تھا. یہ کیا کہہ رہی ہیں مورے جان؟ میں بھلا نہیں، پریشے کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا. اپنا فیصلہ سنائے وہاں سے واک آؤٹ کرنا چاہا مگر دوسرے لمحے کان بڑی آواز سنتے سے رکنا پڑا. ہم نے اسے بڑھاپے میں بہت دکھ جھیلے ہیں خریم. اپنے 2 جوان بیٹوں کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتے. ضلع کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو تو افریدی خاندان کا پیچھا چھوڑ دو اور ہماری بات مان لو. ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں خریم خان، ہمیں مزید ضلالت نہ دو. دشا کو کبھی ہم نے نوکرانی نہیں سمجھا، ہمارے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے. داجی کا گلوگیر آواز سنتے وہ کانپ اٹھا تھا. آنکھوں میں آتے آنسو کو صاف کیے ان کی جانب پڑا تھا. مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے داجی. اس نے زندگی میں پہلی بار شاید داجی کے کسی فیصلے پر سر جھکایا تھا. خوش رہو. ایک مختصر دعا دیتے وہ آنکھیں موند گئے تھے. روح خانم اور دادی جان اس سے رخ موڑے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ وہ ان کی من پسند بہو کو منا نہیں سکا تھا. ایک ہاتھ مورے جان اور دادی کے گھٹنے چھوتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. آج دعوت حویلی میں رسم حنا کی ادائیگی جاری تھی. گھونگھٹ اڑے دشا کو جب اس کے برابر بٹھایا گیا تو وہ نامحسوس انداز میں اسے تھوڑا فیصلہ پیدا کر گیا تھا. ہر ایک وہاں خوش تھا. ضلع بھی اکلوتے بھائی کی رسم میں شرکت کو وہاں موجود تھی مگر چہرے کے زاویے اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ وہ کافی بحث و مباحثے کے بعد یہاں آئی تھی. تبھی موڈ بنا ہوا تھا. سمجھ نہیں آتا ایک پیاری لڑکی کی زندگی خراب کرنے پہ تمہیں دعا دوں یا بد دعا، مگر جو اب کے حاصل ہے اس کی قدر ضرور کرنا خریم لالا. رسم کرتے ایک زہریلا تیر کمان سے نکلا تھا. وہ سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا. نکاح کی رسم کو رخصتی کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا. کمرے میں اندھیرا کیے آنکھوں کے چلمن پہ کچھ حسین یادیں روشن کیے بیٹھا تھا. کیوں پریشے، تم اتنی ظالم کیوں بن گئی؟ میں تو سمجھا تھا میرے پیار کا مرہم تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دے گا، مگر اتنی بڑی سزا بہت مشکل ہے میرے لیے سہنا. کسی اور کو تمہاری جگہ دینا بہت مشکل ہے پریشے. کیوں کیا ایسا؟ کب سے کیا گیا ضبط آنکھوں کی صورت چھلک رہا تھا. شاید کہ اسے بھی ایک جال ساز عورت کا ساتھ دینے کی کڑی سزا ملی ہے. فہد اور اس کے ساتھیوں پہ جب اس کا شبہ سچ ثابت ہوا تو وہ انہیں یونیورسٹی سے ایکسپیل کرائے خود بھی ریزائن کر گیا تھا. ہمیشہ کے لیے گاؤں شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا. اب جبکہ پھر سے دشا کی سوچ آتے اس کے جسم میں بے چینی کی لہر دوڑی سی تھی. خریم لالا. ضلع کچھ کاغذات پکڑے اس کے سامنے آئی مگر اس کے خون چھلکاتی آنکھوں پہ نظریں پڑی تو شرمندہ سے نکاح چرا گئی تھی. داجی اور حاتب چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سائن کر کے پریشے کو ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کرتے. اس کے سامنے سائن کی جگہ پہ ہاتھ رکھے قلم تھامے کھڑی تھی. تو کیا اتنی آسانی سے اس کا موت نامہ سنایا جا رہا تھا؟ مگر جہاں دلوں میں گنجائش نہیں تھی وہاں رشتے گھسیٹنے کا فائدہ، اور خود ہی تو اس کے ہاتھ فیصلے کی ڈور تھمائی تھی. بند ہوتی آنکھوں پہ روشنی کا وزن کیے اس کی بتائی گئی جگہ پہ سائن کیے. گویا اپنی موت کا پروانہ اس کے ہاتھ پکڑایا تھا. اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا.
جبکہ ضلع اسے ترہم امیز نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ سامنے سے آتے زرد دوپٹے میں چہرہ چھپائے دشا سے وہ ٹکرایا تو پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑی تھی۔ کیا کری ہو تم یہاں؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ کوئی بھی اتنی آسانی سے پریشے کی جگہ میری زندگی میں لے لے گا تو بھول ہے تمہاری۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اس رشتے سے منع کر دو، ورنہ اپنی زندگی کو جہنم بنانے کو تیار رکھنا، آئی سمجھ؟ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں گاڑے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے تھے۔ جب بھی وہ ضلع کی طرف بڑھی جو خود سے اسے لگائے تسلیاں دینے لگی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور گزر ہی کیا۔ کسی کی رات آنکھوں میں کٹی تو کوئی ڈر اور خوف کے مارے سو نہ سکا، اور کہیں آنے والے دن کے سپنے لیے کوئی محو خواب تھا۔ دلہن بنی دشا اس کے برابر میں بیٹھی تھی، جبھی وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچے سامنے موجود تاجی پہ نگاہ کاڑے بیٹھا تھا۔ کب مولوی نے اسے ایجاب و حجاب قبول کروایا، کہاں کہاں سائن ہوئے، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اگر کوئی منظر تھا تو پریشے کا سج دھج کے اس کے سامنے آنا، جھجکنا، شرمانا، اس پر زبردستی خود کو مسلط کرنا۔ کیا ہوتا اگر جو میں صبر سے کام لیتا، آج وہ ایسے میری نامحرم نہ ہوتی۔ سامنے کھڑی ضلع اسے مزید ملال میں مبتلا کر گئی تھی۔ ضلع کے ساتھ موجود حاطب کو دیکھ کے اسے لگا شاید وہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے، مگر وہی تھا اس کے کانوں میں کچھ کہتا جو اس کے چہرے پہ رنگ بکھیر رہا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا، اگر کچھ ادھوری تھی تو اس کی ذات۔ یہ کچھ فرمائش نامہ ہے آپ کی دلہن کی طرف سے۔ اس کی کسی کزن نے کوئی کاغذ اسے لا پکڑایا تھا جسے اس نے بنا دیکھے تیش میں پھاڑ دیا تھا۔ سب ہکا بکا اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ لالا جان، آئینہ دکھائی کی رسم کریں۔ ضلع اس کا بگڑا موڈ دیکھ سٹیج پہ آئی تھی، جبکہ خریم نے ایک قہر آلود نگاہ حاطب کی طرف ڈال کے اسے دیکھا تھا۔ کیوں ڈرامہ کری ہو تم؟ اور تم انجان ہو کیا اس سب سے؟ اور یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اسے دانت پستے ضلع کی کلاس لی تھی۔ میرے شوہر ہیں مولالا، جہاں میں ہوں گی وہاں ان کی موجودگی لازمی ہے۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ان دونوں کے سامنے ایک بڑا سا آئینہ لا رکھا تھا جو ان کی رسم کے مطابق دلہا دلہن ایک دوسرے کا عکس دیکھ سکتے تھے۔ اس کی دلہن اپنے شوہر کی تیوری پہ پڑتے بل بخوبی دیکھ رہی تھی، تبھی وہ مسکرا دی، جبکہ ضلع کو خریم تیکھے چتونوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا اپنے قریب بیٹھنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، آیا کہ اس کی شکل آئینے میں دیکھتے تھا۔ لالا جان، ایک بار دیکھے تو اگر دلہن پسند نہ آئے تو بے شک دروازہ پکڑائی نہ دینا۔ ضلع نے لاڈ سے کہتے اس کا رخ آئینے کی طرف کرنا چاہا تھا، مگر وہ ہوں کہتے رخ پھیر گیا تھا۔ اس کی نگاہ مہمانوں کو سرونگ کرتی لڑکی پہ پڑی تو اسے ایسا گمان ہوا کہ دشا گزری ہے، مگر شاید اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، تبھی وہ لڑکی اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی، مگر ایک بار دو بار نہیں، یقیناً ہی وہ لڑکی دشا تھی۔ اگر دشا وہاں تھی تو اس کے برابر میں کون تھا؟ اسے بری طرح چونکتے آئینے میں نظر آتے اس عکس پہ نگاہ کی تھی، اور اسے لگ رہا تھا اب کہ وہ واقعی سانس لینے سے گیا۔ پریشے نے ایک آنکھ دباتے سے اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا اٹھا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! پسینہ پسینہ ہوتا چہرہ اٹھائے نگاہ سامنے کی تو مورے جان کو دشا کو ڈانٹتے دیکھ یقیناً اسے منع کیا گیا تھا کہ وہ سامنے نہیں آئے، مگر وائے قسمت کے ان سب کا پول بڑے برے طریقے سے کھلا تھا۔ ضلع میں تھک گیا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں، دلہن کو بھیجنا ہوا تو بھیج دینا، جو تم لوگوں کی مرضی۔ وہ باقاعدہ کہتے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس کی تیوری کے بڑھتے بل دیکھ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ کون سا پوری برادری ان کے اس ڈرامے سے آگاہ تھی، مگر خریم کا مزاج دیکھتے اس نے دونوں کو کمرے میں پہنچانے کا شور اٹھایا، کیونکہ فنکشن حویلی کے لان میں ہو رہا تھا، تبھی جلدی سے پریشے کو بھی اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھابھی، آپ کے بھائی کو اچھے سے اس ڈرامے کا پتہ چل گیا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ضلع سے چھوڑ جانے لگی تو وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں پریشے، آپ کو یہ شوق تھا، اب سر پڑی ہے تو بھگتے ہیں۔ اب ہمیں تو اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہی دروازے پہ اس کی موجودگی سے انجان اپنی بولے جا رہی تھی۔ ضلع، تمہارے شوہر نامدار یاد کرے ہیں، ایک ایک لفظ جتاتا خریم پریشے کو بھی ڈرا گیا تھا۔ نہیں ضلع، پلیز مت جاؤ۔ وہ پھر سے اس کے بازو پکڑے گھونگھٹ سے بولی تھی۔ پاگل ہو گئی ہیں پری، چھوڑے مجھے، اور ویسے بھی ایگریمنٹ آپ کے پاس ہے، اس لیے استعمال کریں اسے۔ وہ جو ہر سازش میں قدم با قدم اس کے ساتھ تھی، اب ساتھ چھوڑے بھاگنے کی تھی۔ پریشے سے اسے سلواتے سناتی اپنے سن ہوتے ہاتھ پیر سنبھالنے لگی تھی، جبھی وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ دیکھو دشا، جیسے کہ تم جانتی ہو پریشے کے ساتھ میں ایک ناکام ازدواجی زندگی کا تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آنے والی زندگی کے فیصلے مل بیٹھ کے کریں۔
یقین مانو پریشا ایک احمق، خر دماغ اور بدتمیز لڑکی تھی. وہ مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے. اب تم اور تمہاری محبت ہی مجھے سنبھال سکتی ہے. اس لڑکی کی بے وفائی نے مجھے بری طرح توڑ دیا ہے. تم ہی میرے دل و جان کی ملکہ ہو دشا. ایک لے میں کہتے خریم نے اس کی گود میں اپنا سر ٹکا دیا تھا، جبکہ وہ اس سے جھڑکتی کھڑی ہو گئی. تو تم نہ خریم خان کبھی سدھر نہیں سکتے. یہ میری غلطی تھی جو میں نے تمہیں دوسرا چانس دینا چاہا. بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری دشا. وہ اس پر چلاتے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی جب اس نے پریشے کو کلائی سے پکڑے اپنی جانب کھینچا تھا. چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا جو خریم کے دل کی مدھر تاروں کو چھیڑ گیا تھا. کیوں اپنی باری میں برا لگ رہا ہے؟ اور میرا کیا، ہاں جو اتنے دن سے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تھی. اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے دباؤ ڈالا تو وہ درد کی شدت سے چیخ پڑی. چھوڑو مجھے لائر، جاؤ تم اپنی دشا کے پاس. اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تو وہ بھی تڑپ اٹھا. اور کتنا ظلم کرو گی میری ذات پہ اور ان آنکھوں پہ میری جان. اسے اپنے حصار میں لیے محبتوں کی بارش میں بھگونے لگا تھا. جیسے ہی اس کے لبوں کو چھونا چاہا اس نے ایک پرچہ درمیان میں حائل کیا تھا. یہ کیا ظالم سماج. وہ چڑھتے ہوئے اسے ہٹانے لگا. پڑھو اسے پہلے، جہاں پہ آپ نے باقامی ہوش و حواس سے کچھ شرائط پہ دستخط کیے ہیں. اسے چونکتے ہوئے وہ پرچے ہاتھوں میں لیا تھا. پہلی شرط پڑھتے وہ بتکا تھا. نو. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں پہ لکھا تھا وہ اسے ہمیشہ مسٹر ٹام ہی بلائے گی کیونکہ اسے اس سے پیار ہو گیا ہے. خریم سے نہیں. اسی طرح کی اور شرائط بھی درج تھی. یار اتنی ظالم بیوی مت بنو. اس نے وہ پھر سے اس پرچے کو چاک کیا. جانتی تھی یہی کرو گے، تبھی اس کی کئی کاپیاں کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی ہیں. اس نے بلیک میل کیا خریم کو. خریم کو اس کی بات مسرور کر کے پہلے کچھ میرے حساب کلیئر کریں جو اتنے دن سے ادھار ہیں. اس نے اس کی بے سر و پا باتوں کو اگنور کرتے اپنی منوائی. اس کے سر کو پنوں اور دوپٹوں کی قید سے آزاد کیے. اس کی بیوٹی بون پہ جھکا تو وہ اس کی بے باکیوں پہ پریشان ہوتے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی. ہاں یا تو اتنا حسین بن کے سامنے نہ آئے، اگر آئیں گی تو خراج وصول کرنا ہی پڑے گا. شرارت سے کہتے کندھے سے شرٹ سرکائے اپنے پر حدت لبوں کا لمس اسے بخشا تھا. وہ بھی خود کو اس کی چاہتوں کے حصار میں مقید کرتی مسکرا دی. یقیناً اب کے ان کے صبر کا اجر بھی عظیم تھا. یار یہ پریشا اور خریم کی شادی کا سلسلہ شروع کیا ہوا، آپ تو اپنے شوہر نامدار کو سوتیلی اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے. وہ جو خریم کے کمرے سے نکلتے اسے ڈھونڈ رہی تھی اچانک ہی سامنے سے آتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا. حاتب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں خریم لال اور پریشے کیا. یار ان کی زندگی ہے، ان کا مسئلہ وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. آپ ذرا کرم کی بھیک ادھر بھی کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. وہ مظلوم شوہر بنا اس کے آگے ہائے وائے کر رہا تھا جبکہ اس کے مطالبے کو سمجھتے اپنا سر اس کے سامنے جھکایا تو حاتب نے اپنی منمانی چاہی. بیوی اس کی ذات کو معتبر کرتی لڑکی کے ماتھے پہ بوسے دیتے وہ اسے برابری کا درجہ دے گیا، گویا اس کے سر سے ونی کے نشان کو ہٹاتے اسے بھی سرخرو کر گیا تھا. گڈ مارننگ ٹام. اتنی اچھی صبح کا آغاز کتنے انتظار کے بعد حاصل ہوا تھا انہیں. اس نے شرارت سے کہتے چہرے پھر سے کمفرٹر میں چھپا لیا تھا. وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے حسین نظاروں میں گم تھا وہ اس کے بالوں میں چھپا چاند ثابت ہوئی تھی. اس نے جھکتے ہوئے اس پریوش کے چہرے کو اپنے سامنے کیا. دنیا میں شاید ہی کوئی تم سے زیادہ ظالم لڑکی ہوگی جس نے ہمیشہ میری حسرتوں پہ کڑے پہرے لگائے ہیں. وہ اسے کسی بچے کی طرح لگا تھا جو اپنی من پسند چیز نہ ملنے پہ منہ بسورے رونے لگا تھا. اوہ اچھا بس پلیز اب رونا نہ شروع کر دیجیے گا مسٹر ٹام کیونکہ مس فیری. خریم نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے کھوری سے نوازا. میں تو معاہدہ کر کے پچھتایا یار. اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے گزری شب میں سارے عہد اسی کی جانب سے لیے گئے تھے جن میں یہ پرومیننٹ کیا گیا تھا کہ یہ نکاح مسٹر ٹام سے ہو رہا ہے، مسٹر خریم خان سے نہیں، کیونکہ اسے کسی فیوڈل لارڈ گورنر سے شادی نہیں کرنی تھی. وہ اس کی ان عجیب شرائط پہ پیچ و تاب کھا کے رہ گیا تھا مگر مجبوری تھی. وہی صدیوں سے چلی آ رہی عشق کی داستان میں مجبور عاشق کو رول اس وقت وہ بہت اچھے سے نبھا رہا تھا. کیسے وہ اس کے لیے داجی سے لے کر حاتب خان تک لڑا تھا جب وہ اسے طلاق نامے پر سائن کروانے کو پریشرائز کروا رہے تھے. ہے مسٹر ہسبینڈ کہاں کھو گئے؟ پریشا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. کہیں نہیں. ستم جان کے ساتھ ستم ظالم سماج یاد آ رہے تھے. ابھی بھی وہ سرگوشی میں بولا تو پریشا کی حصیں الرٹ ہوئی. اس کی سرگوشیاں سنتے پریشا کی جان پہ بنائی تھی. بنا اسے کچھ سوچنے کا موقع دیتے نامحسوس انداز میں بیڈ کو چھوڑنا چاہا مگر سامنے خریم خان تھا.
اسے ایک ہی جنبش کو محسوس کرنے والا ابھی بستر کے کنار پہ پہنچی ہی تھی کہ جب دوبارہ کھینچے اسے اپنے اوپر گرایا۔ بہت برے ہو تم، اتنی زور سے بھلا کوئی ہاتھ کھینچتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوالوں سے بچنے کو اسے ڈانٹنے لگی۔ اور آپ محترمہ بہت اچھی ہیں جو شوہر کو گڈ مارننگ گفٹ دیے بغیر یہاں سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ خریم نے اس پہ مکمل حاوی ہوتے اس کا کارنامہ گنوایا تھا۔ کیسا گفٹ؟ دیکھو مسٹر ٹام، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ ڈیل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ چہرے پہ چھائی خفت کو مٹانے کے لیے الٹی سیدھی ہانکی تھی۔ ڈیل میں کہیں بھی ٹائمنگ فکس نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں کچھ لوگوں نے جابر حاکم کا نام دیا، بھائی ہم تو اپنی من مرضی کریں گے۔ خریم بھلا کہاں اتنی جلدی ہار ماننے والا تھا، کہتے ساتھ اس کی بولتی بند کروائی تھی۔ صرف اس لڑکی کے خاطر کیا کچھ نہیں سہا تھا اس نے۔ اپنے سے کئی سال چھوٹی بہن کے تھپڑ تک کی جلن ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ خان حویلی میں اس وقت کہکوں کی بہار تھی، جہاں خریم اور پریشے کی نوک جھوک سب کو محسوس کر رہی تھی، وہیں حاطب کی وارفتہ نگاہیں اپنی متاع حیات کو ڈھونڈ رہی تھی، جو آج دو خاندانوں کی تمام قدورتیں دور ہو جانے پہ اہتمام کرتی اپنے مظلوم شوہر کو بھلائے ہوئی تھی۔ خریم نے حاطب کو گلے لگاتے اپنے تمام برے رویوں کی معافی مانگی تو سب نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب اس حویلی کا داماد تھا جہاں پریشے کا گلنار چہرہ انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ بہت دشواریوں اور کرائسس کے بعد آخر کو دو قبیلوں نے اپنی صدیوں سے چلی آئی ریت کو محبت کا بیج بوتے ختم کر دیا تھا، جہاں ان کے جذبے ان کے ایمان کے ساتھ روز تر و تازہ ہوتے۔ اب کہ کوئی لڑکی بننی نہیں ہوگی، نہ کوئی زرتاج اس خاندان کی بربادی کا سبب بنے پائے گی، جہاں امیدوں اور محبتوں کا چراغ جلتے ہوئے نئے آنے والے کل کو خوش آمدید کہنے کو تیار تھا۔